اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اللہم صلی علی محمد۔ سگریٹ اور نشاور چیزوں کے استعمال کے فقہی احکام پر درس نمبر 2۔ پہلا درس سگریٹ اور اس کے جتنے بھی ملتی جلتی چیزیں ہیں اس سے متعلق پہلا درس ہمارا ہو چکا ہے، اور اس میں سارے تقریباً فقہی احکام بیان کیے جا چکے ہیں۔ لیکن سگریٹ بہرحال جو پینے والے ہیں وہ اس کے باوجود بھی اس کو نہیں چھوڑتے ہیں۔ آپ کو سکھانے کا اس میں مسئلہ یہی ہے کہ ایک باب اور ایک چیپٹر کے طور پر ان چیزوں کو آپ سیکھ لیں، کیونکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص علم کا ایک باب سیکھے تاکہ رضائے الہی کی خاطر اسے دوسرے لوگوں کو سکھائے تو خدا اسے 70 انبیاء کا اجر عنایت فرماتا ہے۔ تو روایات میں اس طرح کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ ظاہر ہے معاشرے میں آپ رہتی ہیں، گھر والوں کے ساتھ رہتی ہیں، مرد حضرات عام طور پر بھی آپ سنیں گی کہ مختلف اس طرح کے نشوں کے زیادہ تر عادی ہوتے ہیں، تو اس سلسلے میں ہماری گفتگو آج آگے بڑھے گی۔ لیکن جیسے کہ اس سے پہلے عرض کیا تھا کہ سگریٹ پینے والے بہت سے لوگ تو بڑا جسٹیفائی بھی اپنے آپ کو کرتے ہیں، شعر بھی بنا رکھے ہیں کہ دنیا میں جو سگریٹ کا طلبگار نہ ہوگا محشر میں خدا اس کا مددگار نہ ہوگا، اس طرح کے شعر بھی بنائے ہوئے ہیں انہوں نے۔ لیکن بہرحال یہ کہ یہ بہرحال اس کی خوفناکی جس قدر ہے وہ پچھلی دفعہ ہم نے آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کے فتوے کے ضمن میں بیان کر دی ہے کہ نقصانات بہت زیادہ ہیں۔ پھیپھڑوں کا کیا اس کے اندر نقصان ہوتا ہے وہ بھی پچھلی مرتبہ یہ بات اچھی طرح آ چکی ہے۔ بہرحال خلاصہ اس کا یہی تھا کہ اگر ضرر پہنچنے کا بہت زیادہ امکان موجود ہے تو اس کا پینا حرام بھی ہو جاتا ہے۔ بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب سگریٹ پینے سے 8 منٹ عمر کم ہوتی ہے اور مسکرانے سے 10 منٹ جو ہے عمر بڑھ جاتی ہے، تو کم سے کم اگر مسکرا کے سگریٹ پئیں تو 2 منٹ میں کا پھر بھی اضافہ اس میں ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ اس طرح کی باتیں جو ہیں یہ اس کی نقصان کو کم نہیں کر سکتی، تو سگریٹ کے سلسلے میں تو یہ بات ہو گئی۔ اچھا، ایک اور چیز بھی آتی ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کتنے لوگ سگریٹ پیتے ہیں ان کو تو نقصان نہیں ہوتا، ان کو دیکھ دیکھ کے وہ سوچتے ہیں کہ ہمیں بھی نقصان نہیں ہوگا۔ اچھا، نقصان تو پچھلی دفعہ کتنا بیان ہو چکا ہے، 1 کروڑ سالانہ اموات ہو رہی ہیں، یہ نقصان نہیں ہے؟ کتنا بڑا نقصان ہے، 1 کروڑ سالانہ اموات، اور جو بیماریوں کے اندر لوگ مبتلا ہیں ان کی بھی کروڑوں کے اندر تعداد ہے، تو اور نقصان کس کو کہتے ہیں؟ اگر بالفرض بعض افراد ابھی فی الحال آپ کو نقصان ہوتا نظر نہیں آ رہا لیکن کچھ عرصے بعد ہونے لگے گا، وہ کہا جاتا ہے نا کہ ایک صاحب نے کہا کتا ان کا جو ہے وہ بھونکتا تھا، پڑوسیوں نے شکایت کی تو انہوں نے کہا کہ بھئی دیکھیے بھونکنے والے کتے کاٹا نہیں کرتے، تو پڑوسی نے کہا کہ کیا پتا ہے کب یہ بھونکنا بند کر کے کاٹنا شروع کر دے۔ تو اسی طریقے سے سمجھیں کہ فی الحال آپ کو اگر نقصان نہیں بھی نظر آ رہا، مستقبل میں نقصان، یعنی یہی سگریٹ کاٹنے لگے گی آپ کو، پھر کیا ہوگا؟ مجھے اچھی طرح یاد ہے ہمارا نیورو سرجری میں ہاؤس جاب چل رہا تھا، تو وہاں پر 4تھے منزل سے ایک بچی جو ہے وہ گر گئی تھی نیچے اور اسے کچھ بھی نہیں ہوا، تمام اس کے سی ٹی اسکین MRI وغیرہ سب ہوئے، کوئی بھی نقصان نہیں ہوا۔ کتنے لوگوں کے آپ سنتے ہیں کہ جناب وہ فلاں چھت سے نیچے گر گیا لیکن کچھ نہیں ہوا، تو کیا اس وجہ سے کوئی شخص چھلانگ مارے گا نیچے کہ بھئی دیکھیں کتنے لوگ بچ بھی تو جاتے ہیں؟ وہ مرنے والوں کی اتنی کثیر تعداد کو آپ کیوں نہیں دیکھتے ہیں؟ آپ صرف چند ایک بچ جانے والوں کے حوالے سے یہ بات کریں کہ بھئی فلاں بھی تو سگریٹ پیتا ہے لیکن ابھی فی الحال اسے کچھ نہیں ہوا، ابھی کچھ نہیں ہوا، بعد میں کچھ ہونے لگے گا۔ اور کیا پتا آپ کو کہ ہم نے جو ایک تصویر آپ کو دکھائی تھی کہ جسم کا کوئی آرگن ایسا نہیں ہے کہ جس پر سگریٹ اثر انداز نہ ہو رہی ہو، تو کسی نہ کسی عنوان سے بیماریاں لوگوں کو اس لحاظ سے لگ جاتی ہیں۔ اور ایک بہرحال اس میں ایک سائنٹیفک بھی ایک بات آئی ہے کہ کچھ افراد ایسے ہیں کہ جس میں نکوٹین اندر جا کر یعنی سگریٹ اسموکنگ سے ایک خاص اس کے ڈی این اے کے اندر ایک چینج آتی ہے جس کی وجہ سے
ان کے پھیپڑوں کو زیادہ نقصان نہیں پہنچتا ہے، لیکن اور آرگنس کو نقصان پہنچ سکتا ہے. آپ تو یعنی لوگ یہ سمجھتے ہیں عام طور پر بس سگریٹ سے لنگ کا کینسر ہوگا. نہیں، اس سے کتنی ہائی بلڈ پریشر، دل کے امراض، دنیا جہان کے امراض، سینکڑوں امراض اس سے جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں. تو صرف چند افراد کو دیکھ کر یا جن کو فی الحال کچھ نہیں ہوا اس کو دیکھ کر یہ نہیں کہنا چاہیے بھائی فلاں فلاں کو تو نقصان نہیں ہوا. ابھی نقصان نہیں ہوا تو خدا نخواستہ بعد میں نقصان ہو جائے گا. اور وہ کروڑوں کی تعداد کو بھی تو نقصان ہو رہا ہے نا جو سالانہ مر رہے ہیں، اور کروڑوں جو اس میں امراض میں گرفتار ہو رہے ہیں. تو یہ ایک عام طور پر سگریٹ پینے والوں کے دماغ میں ایک تھنکنگ آتی ہے کہ وہ کچھ ایسے افراد کو دیکھتے ہیں کہ جن کی عمریں کافی ہو گئی ہیں سگریٹ پیتے ہوئے، فی الحال انہیں کچھ نہیں ہوا ہے. تو بہرحال یہ نقصان اس میں آتے ہیں. اس کے بعد آ جائیے اگلا ایک چیز ہے جس میں مختصراً گفتگو ہوگی ایک لحاظ سے، وہ ہے شراب پینے کا. اور یہ چیزیں بہت آنے لگی ہیں، بہت یہ اطلاعات میں آ رہی ہیں کہ صاحبان ایمان بھی اس کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب شراب خور مر جاتا ہے تو اس کی روح کو 7ویں آسمان پر لے جایا جاتا ہے، جبکہ کرامن کاتبین اس کے ساتھ ہوتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں خدایا تیرا فلاں بندہ مر گیا اور وہ نشے کی حالت میں تھا. تو خدا ان دونوں محافظ فرشتوں کو کہتا ہے کہ اس کی قبر کی طرف پلٹ جاؤ اور قیامت تک اس پر لعنت کرتے رہو. اور پیغمبر اکرم یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ جہنم میں ایک وادی ہے جس کی گرمی اور حرارت سے اہل دوزخ دن میں 70 مرتبہ فریاد اور استغاثہ کریں گے. تو آپ سے فرمایا گیا کہ اس عذاب میں کون لوگ مبتلا ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا اس عذاب میں قرآن کو ماننے والے شراب خور اور نماز کو ترک کرنے والے مبتلا ہوں گے. یعنی وہ مسلمان ہوں گے، مومن ہوں گے، قرآن کو مانتے ہوں گے جبھی تو وہ، لیکن وہ نماز نہیں پڑھتے ہوں گے اور وہ شراب خور ہوں گے. یعنی جہنم کی ایک وادی ہے جس سے اہل دوزخ پناہ مانگیں گے، اس میں یہ دو افراد جائیں گے. اور رہبر معظم سے بھی ایک سوال پوچھا گیا کہ اگر ماہرین کسی شخص کو کہیں کہ شراب کے علاوہ تمہاری بیماری کا کوئی علاج نہیں ہو سکتا ہے تو پھر شراب پینے کا کیا حکم ہے؟ تو انہوں نے جواب میں یہی فرمایا کہ کلی طور پر حرام چیز کے ساتھ علاج کے سلسلے میں حکم یہ ہے کہ اگر انسان کو ماہر شخص کے کہنے پر اطمینان ہو جائے کہ بیماری کا علاج صرف یہی ایک ذریعہ ہے اور علاج کرنا بھی ضروری ہے تو ضرورت کی مقدار میں حرام چیز کا استعمال جائز ہے. لیکن روایات میں آیا ہے کہ پیغمبر عالم نے پروردگار عالم نے شراب میں شفا نہیں رکھی، یعنی شراب میں کوئی شفا نہیں. عام طور پر اگر کوئی کہے بھی اس طرح سے تو اپنے طور پر لوگوں کے کچھ مشاہدات ہوں گے، لیکن اللہ نے شراب میں شفا نہیں رکھی. تو لیکن اگر کسی کی جان ہی اسی پر موقوف ہو، مثلا پیاس سے مارا جا رہا ہو، فقط شراب موجود ہو، تو ظاہر ہے کہ پھر اس کے لیے اپنی جان کو بچانا واجب ہو جاتا ہے. لیکن فقط اتنی مقدار میں صرف پی سکتا ہے کہ جس سے جان بچ جائے. یعنی 1 گھونٹ یا 2 گھونٹ پینے سے پیاس سے جان بچ سکتی ہے، تو یہ نہیں کہ وہ پورا جو ہے وہ بوتل اس کی چڑھا جائے کہ مجھے پیاس اپنی بجھانی ہے. نہیں، ایسا نہیں، یہ بہت ضروریات کا مسئلہ ہے. اور ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، ابو بصیر کہتے ہیں کہ میں چھٹے امام کی خدمت میں حاضر تھا کہ اسی وقت ایک عورت وہاں پر آئی. اس کا نام تو ام خالد عبدیہ. ام خالد عبدیہ آئی اور کہنے لگی کہ مولا میں شدید بیمار ہوں، میری بیماری کا علم تمام اطباء کو دکھا چکی ہوں، لیکن بیماری کا میرے کوئی بھی علاج نہیں ہے. صرف اطباء کہتے ہیں فقط ایک علاج ہے کہ تم شراب پیو. تو چھٹے امام نے فرمایا کہ جب اطباء نے کہہ دیا تو میرے پاس کیوں آئی ہو؟ اس نے کہا کہ آقا اور مولا میرے آپ ہیں. پروردگار عالم جب قیامت میں پوچھے گا کہ مثلا تم نے یہ عمل کیوں کیا، تو میں یہ کہہ سکوں گی کہ میرے آقا اور مولا نے حکم بیان فرمایا تھا. لیکن اس کے باوجود بھی روایت طویل ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے منع فرمایا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اور اس کو گلے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ جس وقت جان نکلے گی اور روح یہاں تک پہنچے گی تو اس وقت تمہیں شرمندگی کا احساس ہوگا کہ تم نے یہ عمل کیوں کیا. تو بہرحال شراب کو اس لحاظ سے اس کے اندر شفا نہیں رکھی گئی ہے، اگر اچھے اطباء کہتے رہیں، لیکن بہرحال جان اگر جاری ہو اور اسی پر ہی موقوف ہو تو فقط اتنی مقدار میں استعمال کی جا سکتی ہے کہ جس سے جان بچ جائے، لیکن بیماری کی کسی اس میں شفا نہیں. اور نشہ دیکھیے اتنا زیادہ یہ منحوس چیز ہے کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد
کہ نشہ کرنے والے کی 40 دن تک کوئی نماز قبول نہیں ہوتی. تو اتنا شدت کے ساتھ یہ چیز ہے. اسی لحاظ سے شرابیوں کے ساتھ اٹھنا اور بیٹھنا اس کی بھی ممانعت کی گئی ہے، سوائے اس کے کہ انسان کسی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے طور پر جائے. اور جب یہ ہدایت کی ہے حضرت امیر نے کہ نشے بازوں کے ساتھ نہ بیٹھو، کیونکہ ظاہر ہے جب ان کے ساتھ رہو گے، جیسے کہ ہم نے کہا تھا نا پچھلی دفعہ کہ سگریٹ 5 میں سے 3 افراد اس کے ایڈکٹ ہو جاتے ہیں، جو صرف فقط کش لیتے ہیں کہ دیکھیں اس کا ٹیسٹ کیسا ہوتا ہے، اس میں 3 ایڈکٹ ہو جاتے ہیں. تو اسی طرح سے ان افراد کے ساتھ رہنے والا بھی بالآخر شرابی بن جاتا ہے. اچھا، پھر اس کے بعد پیغمبر اکرم ایک جملہ یہ بھی ایک حدیث میں یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص خدا کے علاوہ کسی اور کی خاطر بھی شراب نوشی کو ترک کرے تو اللہ اسے بہشت کی سربہ مہر شراب رحیق مختوم پلائے گا. حضرت امیر نے عرض کیا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی خاطر کرے تب بھی؟ فرمایا ہاں، خدا کی قسم اپنی جان کو بچانے کے لیے بھی اللہ اسے جزا عنایت فرمائے گا. یعنی کسی بھی نیت سے شراب نوشی کو ترک کرے، بس ترک کر دے تو پروردگار عالم اس کا اجر و ثواب اور جنت کی شراب اس کو جو ہے عنایت فرمائے گا. تو اس حد تک ہے یہ کہ غیر اللہ کے لیے بھی کوئی عمل ہو رہا ہے تب بھی اس میں جزا دی جا رہی ہے، حالانکہ قربتاً الی اللہ ہونا چاہیے. نہیں، چلو اپنی جان بچانے کے لیے صحیح، اپنی بیماری کے لیے صحیح، کسی بھی طور پر صحیح، تم اس سے اپنا پیچھا چھوڑاؤ. شراب نوشی سے اصل میں بچنے کا ایک عمل بھی ہے. یہ سورہ مدثر کی جو آیات ہے، کتاب جو خواص آیات قرآن کریم ہے، اس میں یہ ہے کہ اگر زعفران سے ان آیات کو جو سورہ مدثر کی ہیں کسی چیز پر لکھ کر اس کو دھو کر اس کا پانی خالص نیت سے یہ دعا کرتے ہوئے پیے کہ اللہ مجھے اس شراب نوشی کی عادت سے میری جان چھڑائے اور 7 دن تک اس کو شراب نوشی کرنے والے کو یہ پانی پلایا جائے، تو انشاءاللہ اس کی یہ منحوس عادت جاتی رہے گی. یہ خاص اس کا ایک عمل علماء نے بتایا ہے کہ اگر کسی کو شراب نوشی کو ترک کروانا ہو تو اس لحاظ سے یہ ایک اہم چیز ہے. اور بہرحال اسی دنیا کے اندر اگر کسی کو پینا ہی ہے مشروب جسے شراب الابرار کہا جاتا ہے، وہ زمزم ہے. نیک اور پارسا لوگوں کا مشروب یہ ہے، نہ کہ جو ہے وہ منحوس شراب جس کی اتنی مذمت کی گئی ہے. تو اسی دنیا کے اندر یہ شراب الابرار کہا جاتا ہے، زمزم. یہ انسان جو ہے اس میں پیے، مومنین کی خاص علامت بتائی گئی ہے کہ وہ زیادہ پیتے ہیں. اور اس میں جو سب سے آخری سوال ہے آیت اللہ سیستانی کے فتوے کے مطابق کہ ایسا ریسٹورنٹ جس میں کام کرنے والے کھانے کی میز پر شراب تو پیش نہیں کرتا ہے مگر جن برتنوں میں شراب پی جاتی ہے ان برتنوں کو دھوتا ہے، کیا ایسا کام جائز ہے؟ تو ان کے فتوے کے مطابق یہ جواب ہے کہ ان برتنوں کو دھونا اگر ان برتنوں میں شراب نوشی کرنے یا شراب کو کھانے کی میز پر رکھنے کا مقدمہ اور تمہید بنے تو ایسے ریسٹورنٹ میں کام کرنا جائز نہیں. یعنی ہم یہ شراب کے برتن دھو کر اس وجہ سے یعنی اب دھو رہے ہیں کہ دوبارہ ان میں شراب پیش کی جائے اور دوبارہ یہ شرابیوں کو اس میں شراب ڈال کر پیش کی جائے. اگرچہ یہ کہے کہ بھئی میرا کام تو برتن دھونے کا ہے، نہیں، یہ مقدمہ بن رہا ہے کہ دھلنے کے بعد دوبارہ اس میں شراب ڈالی جائے گی اور پیش کی جائے گی، تو اس کام کو بھی کرنا جائز نہیں. یعنی اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ شراب نوشی کا جب بھی بعض روایت میں ہے کہ مفہوم اس کا یہ ہے کہ اگر 70 اونٹ ہوں یا شاید 100 اونٹ ہوں، مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں، کہ اس میں سب سے آخری والے اونٹ کے اوپر شراب کی خالی بوتل بھی رکھی ہے تو حضرت امیر فرماتے ہیں کہ میں اس پہلے والے اونٹ کی مہار تک پکڑنے کو تیار نہیں، جبکہ 70ویں اونٹ پر شراب کی خالی بوتل رکھی ہوئی ہے. تو اس لحاظ سے یہ کہ اگر یہ برتن کا دھونا، ان گلاسوں کا دھونا یہ اس بات کا مقدمہ بن رہا ہے تو فرماتے ہیں کہ اس طرح کی نوکری بھی جائز نہیں. اور اسی طریقے سے ایک سوال یہ بھی پوچھا گیا کہ ایک شخص سپر اسٹور پہ کام کرتا ہے اور اس کے کاموں میں ایک کام یہ ہے کہ وہ شراب اور خنزیر کے گوشت کے کارٹن ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ منتقل کرتا ہے، کیا یہ جائز ہے؟ آقا سیستانی نے فرمایا شراب کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا بھی جائز نہیں ہے. اور پھر خنزیر کے گوشت کا انہوں نے کہا کہ وہ جائز ہے، اس کو منتقل کر سکتے ہیں لیکن اس کے مقابلے میں اجرت نہیں لے سکتا ہے. تو شراب کے اندر تو نہ تو منتقل کر سکتا ہے شراب کے کارٹن کو ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ رکھنا، اسٹور میں کچھ اس قسم کا کام ہے، کوئی لوڈر والا اس کا کام ہے کہ جہاں وہ اٹھا کے چیزیں منتقل کرتا ہے دوسری جگہ، تو نہ ایسی جاب جائز ہے نہ اس کی تنخواہ اس کے لیے جائز ہوگی.
اچھا، ایسے اسٹورز میں جاب کرنا کیسا ہے کہ جہاں شراب بیچی جاتی ہو؟ یہ باہر مغربی ممالک میں بہت یہ مسئلہ پیش آتا ہے کہ لوگ بہت سے ایسے اسٹورز پہ کام کرتے ہیں تو جہاں پر شراب بیچی جاتی، تو شراب اگر بیچی جا رہی ہے کسی جگہ پر تو اگر یہ شخص خود کام نہیں کر رہا ہے، شراب اتنا بڑا اسٹور ہے کہیں بک رہی ہے اس میں شراب، تو وہاں پر اس کی کام تو کرنا جائز ہے، لیکن اس کو خود سے کوئی ایسا کام کرنا جس میں شراب کو اٹھانا پڑے، لے جانا پڑے، یہ سب کام جائز نہیں۔ یعنی جہاں شراب بیچی جاتی ہو، اتنا سارا ظاہر اسٹور ہے، دنیا کی ہر چیز وہاں پہ مل رہی ہے، وہاں شراب کا بھی ایک کاؤنٹر ہے، تو وہاں جائز تو ہے، لیکن کوئی کام شراب سے ریلیٹڈ کرنا جائز نہیں، یہ دماغ میں رہے۔ اسی طرح ایسے ریسٹورنٹس میں جاب کرنا جہاں شراب سرو کی جاتی ہو، اگر یہی شخص شراب سرو کر رہا ہے تو ظاہر کھانے کے ساتھ انہوں نے اس کے بعد شراب بھی منگوائی، تو اس کے لیے یہ کام جائز نہیں، حرام ہے، اور اس کے مقابلے میں جتنا اجرت ہوگی وہ بھی لینی جائز نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے جس دسترخوان یا میز پر شراب موجود ہو اس پر چنی ہوئی کوئی بھی چیز کھانا بھی حرام ہے۔ مثلا کوئی میز ہے، کوئی دسترخوان لگا ہوا ہے، تو اس پہ کوئی بھی چیز کھانا، چاہے حلال چیز ہی کیوں نہ، اس میز کے کونے پر مثلا کوئی پھل رکھا ہوا ہے، کوئی اور حلال چیز رکھی، وہ اٹھا کر بھی نہیں کھا سکتے، بلکہ آغا سیستانی فرماتے ہیں بلکہ اس دسترخوان پر بیٹھنا بھی احتیاط واجب کے طور پر حرام ہے، چاہے کوئی چیز نہ بھی کھائیں۔ یعنی احتیاط واجب یہ کہ اس دسترخوان پر بیٹھ بھی نہیں سکتے۔ تو اس سے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں ایسی بزنس میٹنگز میں جانا پڑتا ہے، پارٹیز میں جانا پڑتا ہے، ہم وہاں کھائیں گے تو نہیں، اور ہم صرف حلال چیز آرڈر کریں گے اپنے لیے، نہیں، ایسی میز پر بھی نہیں بیٹھ سکتے کہ جہاں شراب رکھی ہوئی ہو احتیاط واجب کی بنا پر، اور کوئی چیز اٹھا کر کھا بھی نہیں سکتے، وہ تو فتوے کی بنا پر حرام ہے، اور وہاں پر بیٹھنا احتیاط واجب کی بنا پر حرام ہے۔ اچھا، اسی طرح سے دیکھیے باہر خاص طور پہ یہ ہوتا ہے کہ مٹھائیوں، کھانوں اور سیلیڈز وغیرہ پر بھی شراب کی معمولی سی مقدار وہ لوگ کچھ نہ کچھ ضرور ملاتے ہیں، شاید ہی کوئی چیز وہاں پر کھانا یا سیلیڈز وغیرہ یا مٹھائیاں کی جس کے اندر وہ شراب نہ ملاتے ہوں۔ یعنی عام بھی اگر کوئی کھانا ہے، آپ وہ ٹی وی پہ جو اس کے مختلف پروگرامز آتے ہیں، جو مختلف چینلز ہیں اس کے کھانا بنانے والی ترکیبوں کے، تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ ضرور اس کے اندر کچھ نہ کچھ وائن کا تڑکا جو ہے وہ اس پہ لگایا جاتا ہے، یہ جائز نہیں۔ اور اگر کسی کو اطمینان ہو کہ اس کے اندر وائن ملائی گئی ہے تو اس کھانے کا کھانا بھی جائز نہیں۔ اچھا، دواؤں میں الکوہل کا ایک مسئلہ ہے، دواؤں میں الکوہل سب سے زیادہ ایک مسئلہ، اچھا ایلوپیتھک دواؤں میں بھی الکوہل ہوتا ہے جس کا بھی ہم آگے چل کر ذکر کریں گے، اور ایک ہے ہومیوپیتھک دواؤں میں الکوہل۔ اچھا دیکھیے، ہومیوپیتھک دواؤں میں الکوہل، اس میں ایتھائل الکوہل ہوتا ہے۔ ہومیوپیتھی دواؤں میں جو الکوہل ہے وہ شراب نہیں ہوتی۔ مثلا لوگ یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ اس کے اندر وسکی یا ووڈکا یا اس طرح کی منحوس جو نام ہے اس کے، ان میں سے کوئی چیز ملائی گئی ہو۔ ایتھائل الکوہل یہ اس کے اندر ہوتی ہے، اور آگے چل کر ہم اس کا ذکر کریں گے ابھی کہ اس میں کیا ہوتا کیا ہے۔ الکوہل کیوں ہومیوپیتھک دواؤں میں ملائی جاتی ہے؟ وہ اس وجہ سے ملائی جاتی ہے کہ یہ پریزرویٹو کے طور پر ہوتی ہے، پریزرویٹو یا اسٹیبلائزر کے طور پر، یعنی دوا کو پریزرو کرنا ہوتا ہے یا اسٹیبلائز کرنا ہوتا ہے اس کے لیے۔ البتہ اب کچھ ایسے مسلمان ہومیوپیتھس بھی آ گئے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم الکوہل کو نہیں ملائیں گے اس کے اندر، بلکہ اس میں جو دوا کو اسٹیبلائز کریں گے یا پریزرو کریں گے وہ آب زمزم یا عرق گلاب میں کریں گے۔ اب مجھے اس کی سائنٹیفک ایویڈنس وغیرہ تو پتہ نہیں کہ اس سے کتنا فرق پڑتا ہے، لیکن بہرحال انہوں نے کرنا شروع کر دیا کہ ہم کیوں ایک ایسی چیز کو ملائیں جو شراب کی مانند ہے، یہ شراب جیسی ہے، تو یہ آب زمزم اور عرق گلاب کے اندر بھی یہ کام ہونے لگا ہے۔ لیکن بہرحال ابھی ہم جو رائج ہے وہ یہ ہے کہ عام طور پر آپ نے سنا ہوگا کہ اس میں ہومیوپیتھی میں ایک مدر ٹنکچر ہوتی ہے، مدر ٹنکچر جس کے اندر دوا ہوتی ہے اور الکوہل ملائی جاتی ہے، اور اس کے اوپر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس پہ لکھا ہوا ہے الکوہل کانٹینٹ 60%، کسی میں 40% ہوتا ہے، کسی میں 50%، 60%، 70%، 80%، 90% تک بھی ممکن ہے کہ الکوہل ملائی جائے۔ اچھا، یہ جو مدر ٹنکچر ہے
یہ ہومیوپیتھک دواؤں میں ایک تو یہ ہوتی ہے جو کہ عام طور پر اس کے قطرے پانی میں ملا کر پیے جاتے ہیں، اور یا پھر یہ گلوبیولز کی صورت میں یا گولیاں ہوتی ہیں میٹھی میٹھی، اور اس کے اندر وہ دوا ملائی یعنی الکوہل ملائی جاتی ہے. تو ان دونوں کا حکم میں ابھی بیان کرتا ہوں آپ کو. اچھا، مدر ٹنکچر جو ہے اس میں الکوہل کی مقدار کتنی ہوتی؟ الکوہل کی مقدار یہ میں نے جیسے ابھی کہا کہ 50%، 60%، 70%، 80%، 90% تک بھی ہو سکتی ہے، لیکن وہ مدر ٹنکچر براہ راست نہیں پی جاتی، اس کو پانی میں ملا کے پیا جاتا ہے. شاید وہ ٹاکسک بھی ہو جائے اگر براہ راست اس کو اس طرح سے پیا جائے، اور اس میں الکوہل شامل ہوتی ہے اتنی مقدار میں. اچھا، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ دیکھیے جو الکوہل ہوتی ہے بہرحال وہ زیادہ مقدار میں اگر پی جائے، جو الکوہل ہومیوپیتھک دواؤں میں ملائی جاتی ہے اگر اسے زیادہ مقدار میں پیا جائے تو اس سے نشہ ہوتا ہے. تو اب اس کو کیا کیا جائے کہ کسی طریقے سے اس میں قاعدہ کہلاتا ہے، اس کا نام ہے قاعدہ استہلاک. یعنی ہم اس کے اندر وہ جو قطرات پانی کے اندر ملا کر پی رہے ہیں، اگر ہم اتنا پانی اس کے اندر ڈال دیں کہ یہ دوا اندر گھل مل کے بالکل ختم ہو جائے، یا اس کی مقدار اتنی کم ہو جائے کہ نیگلیجیبل اماؤنٹ رہ جائے. آغا سیستانی نے اس کا ایک وہ بتایا ہے قاعدہ، وہ یہ ہے کہ اس کی مقدار 2% سے کم ہو جائے. یعنی جو الکوہل 60% تھی اس کے اندر وہ 2% سے کم ہو جائے. اس کا بھی ایک طریقہ ہے، وہ ابھی آگے سے. تو ہم اس کو کہتے ہیں قاعدہ استہلاک. آپ کو یاد ہوگا پچھلی بار ہم نے ایک چیز اس کے اندر بتائی تھی کہ مثلا ہم دانتوں سے اگر کسی کا خون آتا ہے اور معمولی سا خون آ رہا ہے، ٹوتھ برش کیا، ہلکا سا کہیں سے خون نکلا ہے، تھوڑی دیر میں خون تھوک میں گھل مل کر ختم ہو جاتا ہے، اسے کہا جائے گا کہ مستہلک ہو گیا ہے، ہلاک ہو گیا ہے، خون استہلاک ہو گیا ہے اس کا. اب وہ منہ اس کا بالکل پاک ہے، تھوک وہ ایسے ہی نکل سکتا ہے، منہ کو الگ سے پاک کرنا واجب نہیں. اسے قاعدہ استہلاک کہتے ہیں. کوئی چیز یعنی اپنے وجود کو ہی ختم کر دے، اس قدر معمولی مقدار میں ہو جائے، تو یہ قاعدہ استہلاک ہے. تو یہ ہومیوپیتھی میں کیسے قانون استعمال ہوتا ہے کہ اگر الکوہل مستہلک ہو جائے، یعنی جو الکوہل ملائی گئی ہے اس مدر ٹنکچر کے اندر، یہ اگر ہم اس کو اتنا کم کر دیں کہ یہ نہ ہونے کے برابر رہ جائے. اچھا، اب کس قدر مستہلک ہو کہ وہ جائز ہو جائے؟ تو اس پہ آغا سیستانی فرماتے ہیں 2% سے کم ہو جائے. 2% یا اس سے کم ہو تو وہ جائز ہو جائے گی، اور اس سے زیادہ ہوگی تو پھر وہ حرام ہو جائے گی. اچھا، اب یہ بھی آغا سیستانی سے سوال پوچھا گیا کہ آج کل اکثر دواؤں میں، خاص طور پر مشروب دواؤں اور پرفیوم میں جو باہر ممالک سے درآمد کی جاتے ہیں، الکوہل استعمال کیا جاتا ہے جو در حقیقت مست کرنے والا ہوتا ہے. کیا آپ اس شخص کو جو اس مسئلے کو جانتا ہے یا نہیں جانتا ہے اجازت دیتے ہیں کہ وہ ان اشیاء کی خرید و فروخت کرے یا انہیں بنائے اور استعمال کرے؟ تو آغا سیستانی نے جواب دیا کہ ان اشیاء کا استعمال کرنا اور خرید و فروخت بالکل جائز ہے، لیکن انہیں پینا یا کھانا اس وقت تک جائز نہیں ہے جب تک کہ ان میں الکوہل کی مقدار انتہائی کم ہو جو مستی کا سبب بھی نہ بنے، یعنی اتنی کم ہو جائے. اچھا، اب کتنی کم ہو جائے، یہ اب آغا سیستانی سے مزید سوال و جواب کیے گئے. فرمایا کہ سوال ہے کہ کیا تمام انواع اقسام کے الکوہل جو دواؤں میں، سینٹس میں، کریم وغیرہ میں ہوتے ہیں، کیا یہ پاک ہیں؟ ان کا جواب آیا ہر قسم کا الکوہل پاک ہے. الکوہل، شراب نہیں، ہر قسم کا الکوہل پاک ہے. دوسرا سوال، بعض کھانوں کی اشیاء میں الکوہل ملا ہوا ہوتا ہے، کیا ان کا کھانا جائز ہے؟ جواب، اگر الکوہل کا درصد ناچیز یعنی 2% یا اس سے کم ہو تو کھا سکتے. یہاں پہ بھی یہ نہیں ہے کہ شراب 2% سے کم، کہ مثلا اس میں اگر پانی ملا لیا جائے. تاریخ اسلام میں ایک حکمران ایسے گزرے ہیں کہ جو شراب کو ڈائلیوٹ کر کے پانی ملا کے پیتے تھے، یا وہ جوک کی شراب نبیز جسے کہا جاتا ہے اس میں پانی ملا کے پیتے تھے. بھائی میں نے دیکھے ڈائلیوٹ تو کر دیا اس کو، تو یہ جائز نہیں. الکوہل کیونکہ بذات خود پاک ہے اور وہ شراب نہیں،
اس وجہ سے آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ 2% سے کم ہو تو اسے کھا سکتے ہیں اور پی سکتے ہیں۔ تیسرا سوال، ایسی ٹیبلٹ یا سیرپ کا استعمال جس میں 2% سے زیادہ الکوہل ملا ہوا ہو، کیا یہ جائز ہے؟ جواب جائز نہیں ہے، مگر یہ کہ اس میں پانی یا کوئی اور چیز ملا دیں تاکہ وہ 2% یا اس سے کم ہو جائے۔ تو یہ اس کا قانون آغا سیستانی کا یاد رکھیں، 2% سے اگر کم ہو جائے۔ پھر ایک سوال ہے، کیا طبی الکوہل پینا حرام ہے، اور اگر علاج کے لیے نہ ہو اور انسان اس سے مست بھی ہو تو کیا حکم ہے؟ جواب الکوہل طبی پاک ہے، لیکن اگر زیادہ الکوہل پینا مستی کا سبب ہو جائے تو تھوڑا سا بھی پینا جائز نہیں۔ اور یہ والی جو الکوہل ہومیوپیتھک دواؤں میں ہوتی ہے، ان کی زیادہ مقدار پینا، کتنی مقدار پینے سے ہوتا ہے یہ بھی ابھی آگے چل کر آئے گا کہ جس سے انسان کو نشہ ہو جاتا ہے۔ تو جس کی زیادہ مقدار پینے سے نشہ ہو اس کی کمتر مقدار پینا بھی جائز نہیں۔ اچھا جی نہیں، وہ تو پھر 100% الکوہل بھی ہو تو بیرونی استعمال میں جائز ہے، ابھی آگے آئے گا اس کا بھی۔ اچھا، یہ جو آغا سیستانی نے اس سے پہلے کہا کہ اگر زیادہ الکوہل پینا مستی کا سبب ہو جائے تو تھوڑا سا بھی پینا جائز نہیں، یہ اصلاً ایک حدیث ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، جس چیز کی زیادہ مقدار پینا نشے کا سبب ہو اس کی کمتر مقدار پینی بھی جائز نہیں ہے، اور وہ بھی حرام ہے۔ یہ حدیث پیغمبر ہے، اور یہ کتب شیعہ کے اندر بھی یہ والی حدیث آئی ہے، اور علماء اہل سنت نے بھی اس حدیث کو لکھا ہے، ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، کہ ابھی آگے آئے گا، اس کا بھی آئے گا۔ تو ان کی زیادہ مقدار جس کی پینا سے نشہ ہو اس کی کمتر مقدار پینی بھی جائز نہیں، تو اس لحاظ سے جو ہومیوپیتھک دوا میں الکوہل ہوتا ہے وہ بھی پینا جائز نہیں ہوگا، سوائے اس کے کہ استہلاک اس کا ہو جائے، جیسے ابھی آگے چل کر آئے گا۔ دیکھیے، شراب نجس ہے لیکن ایتھائل الکوہل نجس نہیں ہے، یہ تقریباً سارے مراجع کا ہی فتویٰ ہے سوائے آیت اللہ حافظ بشیر نجفی کے۔ ابھی آگے چل کر ان کا مسئلہ ہم بیان کریں گے کہ شراب تو نجس ہے لیکن ایتھائل الکوہل نجس نہیں ہے۔ اور آغا سیستانی فرماتے ہیں الکوہل چاہے صنعتی ہو یا طبی ہو، اس کی تمام اقسام پاک ہیں، مگر یہ کہ یقین ہو جائے کہ الکوہل شراب کو تبخیر یعنی بھاپ کے ذریعے اور شراب کے قطرہ قطرہ کرنے سے حاصل ہوئی۔ اگر ایسا کوئی چیز ہوئی ہے اس کو شراب کو قطرہ قطرہ کرنے سے حاصل ہو رہی ہے تو پھر اس صورت میں وہ نجس رہے گی، یعنی شراب والی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ الکوہل الگ چیز ہے، اور یہ شرابیں جو ہیں وہ خاص طریقے سے بنائی جاتی ہیں، یہ الگ مسئلہ ہے ان کا۔ تو الکوہل چاہے صنعتی الکوہل ہو جو مختلف یہ وارنش وغیرہ اور یہ اس سے پہلے جو چیزوں میں استعمال ہوتی ہے، یہ صنعتی الکوہل کہلاتی، ایتھائل الکوہل، میتھائل الکوہل، لیکن یہ کہ ان کی تمام اقسام جتنی بھی ہیں سب کی سب پاک ہیں، سوائے اس کے کہ خاص ایک طریقے سے وہ شراب والا جو پروسیس ہوتا ہے اس میں شراب بننے کے بعد وہ نجس ہو جاتی۔ اس لحاظ سے یہ جتنی بھی لسٹرین ہیں یا یہ ماؤتھ واش ہیں یا گارگلز وغیرہ کرنے کی جتنی بھی چیزیں آتی ہیں، ان میں آپ دیکھ رہی ہیں کہ ان میں جو الکوہل کا کانٹینٹ ہے کسی میں 26% ہے، کسی میں 21% ہے، 18% ہے، 14% ہے، 8% ہے، یہ سب 2% سے زیادہ ہیں۔ ان کا استعمال کیوں جائز ہے؟ اس وجہ سے کہ یہ پاک ہیں، تو ظاہر ہے ان کو پیا تو نہیں جاتا ہے، ماؤتھ واش وغیرہ جو ہے پیے تو نہیں جاتے ہیں، کیونکہ پینا اس لحاظ سے جائز نہیں، کیونکہ اس میں تو 8% اور سب سے کم بھی 8% ہے، تو اس کو ظاہر ہے کہ انسان غرارے وغیرہ کر کے یا ماؤتھ واش کر کے اس کو پھینک دیتا ہے باہر، اس کے بعد جو چیز منہ میں رہ جاتی ہے اس کے وہ تھوک میں گھل مل کے ختم ہو جاتی ہے، تو اس کو نگلنے میں بھی اس لحاظ سے کوئی حرج نہیں۔ تو اس لحاظ سے یہ ماؤتھ واش اور یہ جو اس طرح کے گارگلز وغیرہ کرنے کی چیزیں ہیں یہ آپ کے لیے استعمال کرنا آغا سیستانی کے فتوے میں یا رہبر معظم کے فتوے میں، یہ جو اور مراجع ہیں سوائے آیت اللہ حافظ بشیر نجفی کے، یہ سب جائز ہے۔ جسم پر لگانے والی دواؤں میں جو الکوہل ہوتا ہے، یہ اس سے پہلے جیسے کہ ذکر ہوا
کہ وہ سب کیونکہ یہ نجس نہیں ہے اس وجہ سے جسم پہ لگا سکتے ہیں. اچھا لوگ کہتے ہیں کہ بھائی جب نجس نہیں ہے تو اس کا پینا بھی جائز ہونا چاہیے. نہیں, یہ کیسے ہوا؟ اگر کوئی چیز نجس نہیں ہے, ہر وہ چیز جو کہ پاک ہو اس کا کھانا پینا جائز نہیں ہے. جیسے کہ مٹی ہے, مٹی بالکل پاک ہے, اس کے اوپر تیمم بھی ہوتا ہے, مٹی پاک ہوتی ہے, لیکن مٹی کا کھانا جائز نہیں. تو ہر پاک چیز کا کھانا بھی جائز نہیں. تو اگر کوئی چیز نجس نہیں ہے تو اس کا پینا بھی جائز نہیں ہے. یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر وہ نجس نہیں ہے تو اس کا پینا بھی جائز ہو. جیسے کہ یہی الکوہل, کیونکہ اس کی زیادہ مقدار پینے سے مستی ہوتی ہے, نشہ آتا ہے, تو اس کی کمتر مقدار پینی بھی جائز نہیں. دیکھیں ہر پاک چیز کھائی پی نہیں جا سکتی, یہ ایک اصول دماغ میں رکھیں گے, یہ اس سے لوگ غلط استفادہ کرتے ہیں. کسی چیز کی زیادہ مقدار پینے سے اگر نشہ ہو تو کمتر مقدار پینی بھی جائز نہیں ہوگی. اچھا, یہ تو ابھی آپ نے حدیث سن لی کہ یہ اس طرح سے حدیث کے اندر آیا ہے. یعنی اس کو جائز کرنے کے لیے پھر کیا کرنا ہوگا؟ اس کا استہلاک کرنا پڑے گا. اس کا استہلاک کیسے ہوگا؟ استہلاک کیسے کریں ہومیوپیتھک دوا کا کہ وہ پینی آپ کے لیے جائز ہو جائے؟ تو دیکھیے, خواہ مدر ٹنکچر ہو, وہ جو آپ نے دیکھا لیکوڈ جو دوا ہوتی ہے جس کے ڈراپس پانی میں ڈال کے پیے جاتے ہیں, اس میں 70-80% بھی بالفرض اگر الکوہل ہے تو اس کے فقط چند قطرات ہی پانی میں ڈال کر پیے جاتے ہیں. اگر آدھے گلاس پانی میں مثلا ملا کر پیے, عام طور پہ ہوتا ہے کہ آدھے گلاس پانی میں ملا کر پیے اس دوا کو, تو کیا ہوتا ہے؟ یہ ہے آدھا گلاس, ٹھیک ہے. اچھا, اب آدھے گلاس پانی میں کتنے ڈراپس ہوتے ہیں؟ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ 1 ٹی اسپون فل جو ہوتا ہے, یہ 1 ٹی اسپون جو بچوں کو آپ دوا وغیرہ دیتی ہیں, اس میں 5 ml دوا آتی, اور 5 ml 100 ڈراپس کے برابر ہوتا ہے, 100 ڈراپس. اور جو آدھا گلاس ہے پانی کا, اس میں 4732 ڈراپس ہوتے ہیں. آدھا گلاس پانی, اس میں 4732 ڈراپس ہوتے ہیں. اور 2% اگر ہم 4732 ڈراپس کا نکالیں تو 95 ڈراپس بنتے ہیں, 95 ڈراپس. اس کا مطلب یہ ہوا, اور اگر 1% کر دیں 4732 ڈراپس کا تو 47 ڈراپس بنیں گے. اور عام طور پر ہومیوپیتھک دواؤں میں کہ 10 قطرے 15 قطرے 20 قطرے, اس سے زیادہ عام طور پر پانی میں ملا کر نہیں پیے جاتے. تو اگر 0.5% بھی ہم 4732 ڈراپس کا کریں تو بھی 23 ڈراپس بنتے ہیں. یعنی اگر 20 ڈراپس 23 ڈراپس بھی ملا رہے ہیں تو وہ الکوہل کا سمجھے 0.5% ہو گئی ہے اس میں, یعنی استہلاک ہو گیا. تو اور یہ تو بہت کم ہے 0.5%, یعنی 95 ڈراپس تک بھی اگر اس کے اندر یعنی 2% ہے تو اتنی مقدار بھی, وہ بھی ہومیوپیتھی کی, اس میں اگر الکوہل جو ملائی گئی ہے خواہ کتنی مقدار کیوں نہ ہو, لیکن وہ آدھے گلاس پانی میں اگر ملا کر پیئیں گے تو سمجھیں کہ 95 یا 97 ڈراپس کے برابر تک بھی جائز ہو سکتی. اور یہ تو پھر بھی بہت ہی کم ہے. اگر ہم 10 20 30 ڈراپس بھی اگر پیتے ہیں تو 0.5% 0.7% تک الکوہل اس میں جاتی ہے, جو آپ کو لیے بالکل جائز ہے. یہ میں نے تھوڑا سا ایک سائنٹیفک ایک اس کے طور پر چیز بتائی کہ لوگ یہ حیران ہوتے ہیں کہ جب معمولی مقدار بھی پینی جائز نہیں ہے اس کی, جس کی زیادہ مقدار پینے سے نشہ ہوتا ہو, تو پھر جو ہے وہ ہومیوپیتھک دوائیں کیسے جائز ہیں؟ تو وہ اس طرح سے جائز ہیں کہ ان میں پانی میں ملا کر پینے والی جو دوائیں ہیں ان میں بہت کم مقدار اس کی رہ جاتی ہے, یعنی استہلاک ہو جاتا ہے, استہلاک. دیکھیں ہم وہ بھی آگے چل کے میں بتاتا ہوں کہ ہومیوپیتھک دوائیں میں پانی زیادہ بھی اگر مقدار میں ملا دیا جائے یا پہلے یا بعد میں زیادہ پانی بھی پی لیا جائے تو دوا پر اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, یعنی دوا کی ایفیکیسی جو ہے وہ متاثر نہیں ہوتی اس سے. اچھا, ایتھائل الکوہل اگر 10 to 20 ml اگر پیا جائے تب نشہ ہوتا ہے, یعنی 10 ml سے لے کر 20 ml تک اگر خالص یعنی ایتھائل الکوہل پیئیں تب نشہ ہوتا ہے. اور یعنی اگر ہم 500-600 قطرات پیئیں گے تو نشہ ہوگا, یعنی جو آغا سیستانی نے کہا کہ اسے مسکر بھی یعنی نشہ آور بھی نہیں ہونا چاہیے, تو 10-20 قطروں میں تو نشہ بھی نہیں ہوتا ہے. یعنی یہ نشہ اس وقت ہوگا جب 500-600 قطرے اس کے پیے جائیں, تو اس لحاظ سے بھی بالکل ٹھیک ہے یہ, یعنی استہلاک بھی ہو گیا اور نشہ آور بھی نہیں, اس لحاظ سے اس چیز کو پینا جائز ہے.
اور عموماً 10 20 30 قطرات سے زیادہ ایک وقت میں پیے بھی نہیں جاتے ہیں، اس لحاظ سے اس میں یہ کوئی حرج نہیں۔ اچھا، اگر دوا کی گولیوں میں الکوہل کے قطرات ٹپکائے جائیں تو دوا جب ڈرائنگ پروسیس اس کا ایک ہوتا ہے تو ہومیوپیتھک کی جو یہ دوائیں ہیں یہ جب گولیوں وغیرہ کے اندر ملائی جاتی ہیں اور تو کچھ ہی دیر بعد سارے کا سارا الکوہل اڑ جاتا ہے، ایواپوریٹ ہو جاتا ہے۔ تو ہومیوپیتھک دواؤں جو گلوبیولز کی صورت میں ملتی ہیں تو بالکل ہی جائز نہیں، کیونکہ اس میں الکوہل کی وہ مقدار بھی نہیں رہ پاتی، وہ ساری ایواپوریٹ ہو جاتی ہے۔ پانی والی تو پھر بھی ظاہر ہے آپ پانی کے قطرات اس میں ٹپکا رہے ہیں جس میں الکوہل کی مقدار ہے، تو اس کو ہمیں استہلاک کرنا پڑتا ہے، یعنی 2% سے نیچے لے جانا پڑتا ہے پانی میں ملانے کی وجہ سے۔ لیکن جو گولیاں ہیں ان کو ہم استعمال کریں، ان کا تو الکوہل اڑ چکا ہوتا ہے، ایواپوریٹ ہو چکا ہوتا ہے، لہٰذا ان کی استعمال میں تو کوئی حرج ہی نہیں۔ آغا سیستانی کے فتوے میں آیت اللہ حافظ بشیر نجفی، ان کے بھی کیونکہ مقلدین کی تعداد ہے تو ان کے نزدیک ہر قسم کا الکوہل نجس بھی ہے اور اس کا استعمال بھی، یعنی کھانا پینا اس کا جائز نہیں۔ یعنی اس لحاظ سے آیت اللہ حافظ بشیر نجفی کے جو مقلدین ہیں وہ ہر قسم کے پرفیومز، ڈیوڈرنٹس یہ استعمال نہیں کر سکتے، یعنی وہ عطریات وغیرہ کے اوپر جائیں، سوائے اس کے کہ واقعتاً کوئی ایسی بیماری ہو کہ جس میں علاج فقط یہی الکوہل والی دوائیں ہوں اور متبادل کوئی نہ ہو۔ اور یہ آغا سیستانی کا بھی نظریہ ہے، یعنی آغا سیستانی بھی یہ فرماتے ہیں کہ اگر مجبوری ہو جائے، بیماری کا کوئی یعنی کوئی اور علاج بھی نہ ہو، علاج اسی پر ہی یعنی ڈیپینڈنٹ ہو اور اس کا علاج کرنا بھی ضروری ہو، اس بیماری کا چھوڑ بھی نہیں سکتے اس کو ایسا، تو پھر ضرورت کے مقدار کے مطابق جو ہے وہ لے سکتے ہیں۔ یعنی اگر الکوہل کی مقدار اس میں مثلا زیادہ بھی ہو رہی ہے اور آپ اسے کم نہیں کر پا رہے ہیں، یا جو اور طریقہ کار ہیں اس کے۔ لیکن آیت اللہ حافظ بشیر نجفی کہتے ہیں عمومی حالات میں نہ تو پرفیومز کو استعمال کر سکتے ہیں جس میں الکوہل ہوتا ہے، نہ ڈیوڈرنٹس کا استعمال جائز ہے، نہ اس طرح کی اور چیزوں کا، نہ ان کو کھانے پینے میں لا سکتے ہیں۔ تو ان کو یہ خاص طور پر، اور ان آیت اللہ حافظ بشیر نجفی کے نزدیک ہومیوپیتھک ادویات کا استعمال بھی جائز نہیں کیونکہ الکوہل اس میں ہوتا ہے۔ اچھا، ابھی آپ کے دماغ میں ہو سکتا ہے یہ بات آئے کہ چلیں وہ جو پانی میں ڈراپس ڈال کر پیے جاتے ہیں وہ آیت اللہ حافظ بشیر نجفی کے مقلدین نہیں پی سکتے، لیکن ہم نے کہا کہ وہ جو گولیوں کے اندر ہے وہ تو الکوہل اڑ چکی ہوتی ہے۔ نہیں، اس میں ایک فرق ہے۔ آقا سیستانی کیونکہ اس کو نجس نہیں مانتے، اس وجہ سے گولیوں کا استعمال جائز ہے، لیکن یہ ان کو نجس بھی مانتے ہیں الکوہل کو، تو لہٰذا جیسے ہی قطرات اس میں ٹپکائے گئے تھے ایواپوریٹ ہونے سے پہلے، انہوں نے ان گولیوں کو نجس کر دیا تھا۔ یعنی اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کسی کپڑے کے اوپر پیشاب ہوا ہو اور اس کے بعد وہ کپڑا سوکھ جائے، اب دیکھا جائے تو وہ پیشاب تو غائب ہو گیا اس میں سے، لیکن وہ کیونکہ وہ نجس کر گیا ہے کپڑے کو تو کپڑا نجس ہی رہے گا، اور نجس چیز کا مثلاً کھانا پینا جائز نہیں ہے، لہٰذا وہ گلوبیولز یا وہ جو میٹھی گولیاں تھیں اس کی، وہ کیونکہ نجس ہو گئی تھی ایتھائل الکوہل کے ڈلنے سے، لہٰذا آیت اللہ حافظ بشیر نجفی کے فتوے میں گولیوں کا بھی استعمال جائز نہیں ہے اور پانی میں ڈال کر دوا پینے والی ہومیوپیتھک دوا کا استعمال بھی جائز نہیں۔ ہاں، یہ اس میں ہر مجتہد کی اپنی ایک تحقیق ہے، جس طرح ہر علم کے جو ماہرین ہیں ان کی تحقیق میں اختلاف ہوتا ہے، عقلاء اس کے اختلاف کو تسلیم کرتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں ٹی وی پہ ٹاک شوز، اکانومسٹ جو بیٹھے ہوتے ہیں سب ایک دوسرے کے اپنا جو ہے وہ رائے دے رہے ہوتے ہیں، ہر شخص اپنی عقل کے مطابق بات کر رہا ہوتا ہے، اور ہمارے مراجع جو ہیں ان کے پاس سب کے پاس اپنے نظریات ہوتے ہیں، یعنی اپنے دلائل ہوتے ہیں، یعنی وہ دلائل رکھتے ہیں، وہ ثابت کر سکتے ہیں اس کو کہ دیکھیں میرے پاس یہ دلائل ہیں جس کی وجہ سے مجھے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ایتھائل الکوہل جو ہے نجس ہے، اور آغا سیستانی کہیں گے میرے پاس دیکھیے یہ دلائل ہیں، اور انسان نہیں، یہ ایک دوسرا ہے پہلو، یا اس پہ ہمارے کہیں یہاں پر درس ہو چکے ہیں، اس پہ موضوع کتاب تک لکھی جا چکی ہے کہ مجتہدین کے فتاوی میں اختلاف کیوں ہوتا ہے، اور اس کی وجہ جو ہے خود احادیث کا ایک اختلاف ہے، یعنی اس میں مجتہد کا قصور نہیں ہے، احادیث کا اختلاف ہوتا ہے، فہم کا اختلاف ہوتا ہے، لیکن وہ ایک الگ موضوع ہے کہ مراجع کے فتاوی میں اختلاف کیوں ہے۔ اس پہ ہمارے درس بھی ہو چکے ہیں، یہاں پر انٹرنیٹ پہ آپ درس سن سکتی ہیں، اور کتاب بھی اس موضوع پہ لکھی جا چکی ہے۔ اچھا، اب دوا کی گولیوں میں الکوہل ڈالنے سے آقا بشیر نجفی کے نزدیک دوا بھی نجس ہو جاتی ہے، جب دوا نجس ہو گئی تو اس کا کھانا بھی جائز نہیں۔ آقا سیستانی کہتے ہیں کیونکہ الکوہل پاک ہے
لہٰذا دوا بھی نجس نہیں ہوگی، اور الکوہل اڑ گئی ہے اگر اس میں سے ڈرائنگ پروسیس کے نتیجے میں، تو ان گولیوں کا استعمال بھی جائز ہے۔ اچھا، قطرات بھی پانی میں ڈال کر پینے ناجائز ہیں آیت اللہ حافظ بشیر نجفی کے فتوے میں، اور جو گولیاں ہیں ان کا استعمال بھی جائز نہیں، اور ان کے نزدیک اس استہلاک کا کوئی فائدہ نہیں۔ یعنی استہلاک کا فائدہ اس وقت ہوگا کہ جب وہ چیز بذات خود جائز ہو، یعنی پاک ہونی چاہیے وہ، یعنی ہلاک ہونے۔ مثلا ہم یہ نہیں کر سکتے کہ پانی کے اندر ہم نے نا تھوڑی سی شراب ملا دی، اور پھر وہ جیسی شراب ملائی ویسی پورا پانی نجس ہو جائے گا گلاس کا، چاہے پورا گلاس پانی سے بھرا ہوا اور ہم نے ایک قطرہ شراب ملا دی اس میں، تو شراب کیونکہ نجس ہے تو اس استہلاک کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یعنی بذات خود اس چیز کا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ تو آقا بشیر نجفی کے نزدیک اس استہلاک کا فائدہ نہیں ہے، کیونکہ یہ تو آلریڈی نجس چیز تھی، اس نے پوری چیز کو ہی نجس کر دیا، پانی کو بھی اور گولیوں کو بھی۔ اچھا، نجس نہ ہو لیکن مسکر ہو تو استہلاک سے فائدہ ہوتا ہے، یعنی نجس نہیں ہے وہ چیز لیکن اس سے نشہ آتا ہو، تو پھر استہلاک کا فائدہ ہوتا ہے کہ اس کو مقدار اتنی کم کر دی جائے کہ وہ نہ ہونے کے برابر ہو جائے، یعنی 2% سے کم، تو پھر وہ چیز کا استعمال بھی جائز ہو جائے گا۔ یہ آغا سیستانی کا نظریہ ہے، کیونکہ اگر نجس ہوتا تو ایک قطرہ ڈالتے ہی پوری دوا نجس ہو جاتی، یہ ایک اہم چیز ہے۔ اچھا، جسم پر جو لگانے والی دوائیں ان میں بھی اگرچہ الکوہل ہوتا ہے، مثلا سن اسکریمز ہیں، جو سن اسکرین جو کریمز ہوتی ہیں ان کے اندر بھی الکوہل ہوتا ہے، ان کا بھی استعمال آغا سیستانی کے فتوے میں جائز ہے، یا اور جو بیوٹی کریمز وغیرہ جو آپ لگاتی ہیں اس میں بھی الکوہل کی مقدار ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے مثلا جو ہینڈ سینیٹائزرز آج کل بہت یوز ہو رہے ہیں اس کے اندر بھی جو ہے وہ الکوہل کی خاصی مقدار ہوتی ہے۔ تو آقا سیستانی کے فتوے میں تو جائز ہے، لیکن آقا حافظ بشیر نجفی کے فتوے میں سینیٹائزرز کے استعمال کرنے تو جائز ہیں، لیکن نمازوں وغیرہ کے لیے اپنے ہاتھ کو پاک آپ کو کرنا پڑے گا، ہاتھ نجس ہو جائے گا ان کے فتوے میں اگر آپ نے سینیٹائزر کا استعمال کیا۔ اور تو نماز سے پہلے اور ہر وقت کا ہاتھ کا پاک کرنا بھی واجب نہیں، ہاتھ نجس رہے تو نجس رہے، بس نماز کا وقت ہو یا کھانے پینے کا کوئی معاملہ ہو تو پھر اس وقت ہاتھ کو پاک کر لیا جائے۔ اس طرح سے الکوہل سواب جو ہوتا ہے، جو کہ عام طور پر آپ نے دیکھا ہے کہ انجیکشن لگانے کے بعد وہ اس کے اوپر اسپرٹ سائک لگایا جاتا ہے، وہ بھی الکوہل ہوتا ہے ایک جراثیم وغیرہ کو مارنے کے لیے، وہ بھی پاک ہے آغا سیستانی کے فتوے میں۔ اچھا، جیسے کہ ابھی ہم نے ذکر کیا کہ ہومیوپیتھک دواؤں کے استعمال سے پہلے یا بعد میں پانی پی سکتے ہیں، تو پانی کی مقدار زیادہ بھی اگر کر دی جائے تو اس سے دوا کی صلاحیت متاثر نہیں ہوتی ہے، البتہ یہ آئیڈیل یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس سے آدھے گھنٹے پہلے یا بعد تک کچھ کھایا پیا نہ جائے، عام طور پر ہومیوپیتھک دواؤں کے سلسلے میں یہ بات ہوتی ہے۔ اچھا، ایلوپیتھک دواؤں میں الکوہل کی مقدار، یہ عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو کف سیرپس ہوتے ہیں ان میں اکثر کف سیرپس کے اندر الکوہل کی مقدار 70% تک ہوتی ہے۔ تو آغا سیستانی کے فتوے میں اگر کسی کو کف سیرپس وغیرہ کا استعمال کرنا ہے تو پھر اس کو یہ کرنا چاہیے کہ اس کو پانی میں ملا کر اور ڈائلیوٹ کر کے اس کو پیے، کیونکہ 70% تک عام طور پر الکوہل کی مقدار اس کے اندر ہوتی، تو یہ اس سلسلے میں ایک احتیاط کی جائے۔ پرفیومز میں جو الکوہل ہوتا ہے وہ بالکل جائز ہے آغا سیستانی کے فتوے میں، البتہ آغا حافظ بشیر نجفی کے فتوے میں اس سے بھی احتیاط کرنی ہوگی، وہ کہتے ہیں کہ نجس ہو جائیں گے آپ کے کپڑے یا جسم۔ اسی طریقے سے ڈیوڈرنٹس وغیرہ کا استعمال بھی، اور یہ جو ماؤتھ واش ہوتے ہیں ان کے اندر بھی الکوہل ہوتا ہے، تو ان کے نزدیک یہ ہوگا کہ منہ جو ہے آپ کا نجس ہو جائے گا، آغا حافظ بشیر اس کو پاک کریں، لیکن آغا سیستانی کے نزدیک کیونکہ ایتھائل الکوہل نجس نہیں ہے، لہٰذا منہ میں اگر رہ بھی جائے تو اس سے منہ نجس نہیں ہوگا، اور تھوڑی دیر میں وہ تھوک میں گھل مل کے ختم بھی ہو جائے گا، وہ استہلاک ہو جائے گا، تو اس لحاظ سے اس تھوک کا نگلنا بھی جائز رہے گا۔ میں نے ابھی آپ کو بتایا تو ہے کہ آدھا جو گلاس پانی کے اندر بھی اگر آپ اس کو ملا لیں تو ہو جائے گا اس سے، ہاں سیرپ بھی ایک گلاس پانی میں ملا لیں، آدھے گلاس پانی میں ملا لیں، اس سے فرق نہیں پڑتا ہے، کیونکہ ویسے بھی اگر آپ پئیں اور اس کے فوراً بعد ایک گلاس پانی اس کے بعد پی لیں آپ تو دوا پہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، بلکہ جتنی بھی اس کو ڈائلیوٹ کر کے اور وہ اس کے شاید ہضم کرنے میں اور آسانی ہو اس کے۔
اچھا اب یہاں تک تو یہ الکوہل سے متعلق جتنے بھی دواؤں کا بھی الکوہل تھا اس کے بھی آپ کو پتہ چل گئے مسائل. اب اس کے بعد ایک اور خطرناک چیز ہے جو منشیات کے حوالے سے ہے جس کا نام ہے گٹکا. مجھے پتہ نہیں کہ ابھی بھی کسی کے منہ میں نہ ہو یہاں پر کسی کے خدا نخواستہ یہ, کیونکہ خواتین میں بھی یہ چیز بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اور یہ ایک انتہائی مضر صحت چیز ہے. اور صرف کراچی کے 55,000 جو کھوکے ہیں سگریٹ اور پان کے 55,000 کراچی میں, ان تقریباً ان سب پہ گٹکا اویلیبل ہوتا ہے. اچھا اب اس کے اندر ہے کیا؟ تو دیکھیے گٹکا جو ہے ویسے تو جناب کہتے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ تمباکو کا پتا ہوتا ہے اور اس کے اندر جناب تھوڑا سا کتھا ہوتا ہے اور اخروٹ تھوڑا ملایا جاتا ہے, کچھ الائچی ملائی جاتی ہے, تو کچھ فلاں اچھی اچھی چیزیں آپ کو عام طور پر بتائی جاتی ہیں. لیکن تو اگر اتنی اچھی چیزیں ہوتی ہیں اس کے اندر تو پھر تو ویسے بڑا مقوی طور پر یہ آپ کو جو ہے اس کی دکان پہ ملتا ہے ڈرائی فروٹس وغیرہ کی, یہ پان کی دکان پہ کیوں ہے؟ تو جو باقاعدہ اس پہ ریسرچ کی گئی ہے اور اس کے انگریڈینٹس نکالے گئے ہیں, جو ریسرچ کی جو لیبارٹریز ہیں انہوں نے, تو معلوم یہ چلا ہے اس کے اندر کہ جناب ٹھیک ہے اس کے اندر وہ تمباکو تو ہوتا ہی ہے, اس کے اپنے ہارمفل افیکٹس کتنے ہیں وہ تو آپ نے سگریٹ کے اندر ہی بھی سنے ہیں. اس کے علاوہ یہ ہے کہ اس کے اندر بہت سی جو گٹکے ہیں ان کے اندر افیم بھی ملائی جاتی ہے, افیم, جی ہاں گٹکے کے اندر. اور اس کے علاوہ ایک اور چیز اس میں لکڑی کا برادہ ملایا جاتا ہے جو تھوڑا سا اس کو ایک بلک جو ہے وہ پرووائڈ کرتا ہے. اس کے علاوہ اس میں چونے کا پتھر لائم سٹون وغیرہ ملایا جاتا ہے اور اس کے اپنے خطرناک ایفیکٹس الگ ہیں کہ منہ کو کیسے کاٹتا ہے وہ. اس کے علاوہ جو اس کے میں خاص اس کا ایک جس سے لوگ کہتے ہیں بھائی ہمارا منہ بڑا تیز ہے, منہ کٹ جاتا ہے اس سے, اس میں پسا ہوا شیشہ ملایا جاتا ہے, کرشڈ گلاس, تو اس کی ایک مقدار اس کے اندر ملائی جاتی ہے. یعنی سائنس کی لیبارٹریز نے یہ بتایا کہ اس کے اندر گٹکے کے اندر کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں. تو جو کرنچی قسم کا لوگوں کو ٹیسٹ آتا ہے غالباً اس وجہ سے آتا ہے, پسا ہوا شیشہ اس میں ہوتا ہے. اور کیونکہ کتھا مہنگا پڑتا ہے تو جانوروں کا خون اس میں ملایا جاتا ہے اور سلاٹر ہاؤسز جتنے مذبح خانے ہیں یہاں پر, یہاں سے خون لے جایا جاتا ہے. باقاعدہ یہ لوگ گٹکا بنانے والے لے کر جاتے ہیں, ان کا کانٹریکٹ ان سے ہوتا ہے اور وہ کتھے کے بجائے اس کے اندر جانوروں کا خون وہ سستا پڑتا ہے وہ ملایا جاتا ہے. اس کے علاوہ اس میں بیٹری میں جو ڈالنے والا پانی ہے وہ بھی ملایا جاتا ہے, جس سے عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ڈی ہائیڈریشن وغیرہ کاز ہوتی ہے اس سے اور اس طرح کی چیزیں. بیٹری کا پانی بھی ہوتا ہے اس میں. اور اس کے اندر انتہائی گھٹیا قسم کی چھالیاں ملائی جاتی ہے, گھٹیا قسم کی سی گریڈ چھالیاں جس میں پھپھوند لگی ہوئی ہوتی ہے, جراثیم سے بھرپور ہوتی ہے, کیونکہ وہ آپ کو اس طرح سے تو نہیں. تو یہ تمام چیزیں اس کے اندر ملائی جاتی جو انتہائی ساری کی ساری انتہا سے زیادہ مضر صحت چیزیں. اچھا اب بڑی حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ہمارا جو سندھ ہے, ظاہر ابھی ہم اس کے لحاظ سے یہاں پر بات کر رہے ہیں, سندھ کے اندر تقریباً 3,000 نئے کیسز گٹکے کی وجہ سے جو بیماریوں والے ہیں جن میں کینسرز وغیرہ ہیں, 3,000 کے قریب اس کے اعداد و شمار جمع کیے گئے ہیں کہ تقریباً 3,000 نئے کیسز روزانہ کا اس میں اضافہ ہو رہا ہے. بہت خوفناک حد تک اضافہ ہو رہا ہے گٹکا کھانے کی وجہ سے. اور سندھ کے اندر کراچی کے اندر تو تقریباً 40-50% تقریباً کوئی نہ کوئی نان اسموکنگ جو نشہ قسم کی جو چیزیں ہیں یہ ہر شخص تقریباً استعمال کر رہا ہے, 40-50%. یعنی سمجھیں ہر 2 میں سے 1 آدمی کوئی نہ کوئی اس قسم کے نشے کا عادی ہوا ہے, چاہے وہ چھالیا ہو, چاہے وہ پان ہو, چاہے نان اسموکنگ والا. ظاہر ہے اس کے اندر کوئی دھواں تو نہیں نکلتا ہے, وہ اس کی ایک الگ آپ نے سگریٹ کے حوالے سے چیز سن لی. لیکن اس کے مسلسل مریض بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور تقریباً 20,000 سالانہ نئے گٹکے کی وجہ سے جو منہ کے کینسرز کے جو مریض آ رہے ہیں, یعنی تقریباً 20,000 سالانہ جو ہے وہ ان میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. منہ کے کینسر اس سے ہونے لگتا ہے. لوگ اکثر کہتے ہیں نا کہ بھائی, مجھ سے بھی ایک صاحب نے پوچھا تھا کہ بھائی ہم سگریٹ چھوڑ کے کیا یہ تمباکو والا پان کھانا شروع کر دیں. تو میں نے کہا کہ اگر مثلا لنگ کینسر آپ کو پسند نہیں اور منہ کا کینسر پسند ہے تو آپ کی مرضی ہے, یعنی کوئی نہ کوئی دونوں چیزیں اپنی جگہ پر خطرناک ہیں. تو بہرحال یہ کہ مریضوں کی اتنی تیزی کے ساتھ تعداد میں اتنے بڑے بڑے امراض میں اضافہ ہو رہا ہے یہاں پر. خاص طور پر جو ٹھٹا, جو سندھ کا ایک علاقہ ہے
ایک شہر جس کی آبادی 10 لاکھ ہے، اس میں سے 8 لاکھ افراد یعنی 80% آف ٹھٹا پاپولیشن جو ہے وہ گٹکا استعمال کرتی، 80%، اور اتنی تیز رفتاری کے ساتھ وہاں سے کینسر کے مریض اور یہاں پر علاج کے لیے جو ہے وہ لائے جا رہے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد تقریباً پر ڈے کے قریب جو ہے وہ بن رہی ہے۔ ظاہر آپ نے جو اس کے انگریڈینٹ سنے ہیں کتنے خطرناک، پسا ہوا شیشہ تو فلاں اور یہ اور برادہ اور ہزاروں اس طرح کی چیزیں، اور اتنا ہے کہ جناب یہ جو مین پوری اور یہ گٹکا، اس پہ باقاعدہ 2019 میں قانون بھی پاس ہو چکا ہے، لیکن اس کا بھی کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکلا ہے کہ اس کے استعمال پر، اس کے بیچنے پر اور اس تمام چیزوں پر پابندی ہے۔ لیکن جیسے میں نے کہا کہ 55,000 جو یہاں پر پان کی جو شاپس ہیں اور جو کھوکے ہیں اس پر گٹکا آلریڈی فروخت ہو رہا ہے۔ اچھا، اب بچے بھی اس کے بہت زیادہ عادی بن رہے ہیں، اور ایک اور بڑی خطرناک بات یہ ہے اس کے اندر کہ یہ عام طور پر جو یہ مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس اور پور کلاس جو ہے، ان کے اندر یہ اس کا استعمال بہت زیادہ ہے۔ یہ جو ذرا تھوڑی سی ہائر کلاس ہے ان کے اندر اور بڑے بڑے نشے ہیں اور شرابیں ہیں اور کون سے اور جو خطرناک دیگر نشے ہیں جن کے نام بھی لوگوں کو بھی پتہ نہیں ہے، وہ لوگ، ان کی الگ ایک کلاس ہے، وہ لوگ گٹکا وغیرہ اتنا استعمال نہیں کرتے ہیں۔ لیکن یہ جو غریب طبقہ ہے یا لوور مڈل کلاس، یہ ان کے ساتھ ایک اور بڑا المیہ یہ ہو جاتا ہے کہ پہلے سے ہی مالی اعتبار سے کمزور ہیں، پھر یہ اتنے بڑے امراض کینسرز میں گرفتار ہو جاتے ہیں جن کا علاج اور بہت زیادہ ایکسپینسو علاج ہے، وہ لوگ افورڈ نہیں کر سکتے۔ نتیجے میں یہ ہے کہ وہ اموات بھی ان کی اور زیادہ ہوتی ہیں۔ تو بہرحال یہ کہ گٹکا اس لحاظ سے بچوں وغیرہ کے اندر بھی ہو رہا ہے، نوجوان اس کو ہر وقت کھاتے پھر رہے ہیں، اور ہر وقت ان کی جیبوں کے اندر یہ سب چیزیں جو ہیں وہ رہتی ہیں، ان کو اس کے صرف وہی بتا دی جائیں کہ بھائی دیکھو اس کے اندر کیا کیا چیزیں اس میں شامل کی گئی ہیں اور تمہارا کس قدر اس میں نقصان ہو رہا ہے۔ اور گٹکے کے اندر دیکھیے، اب اس سے پہلے ہم نے ذکر کیا تھا جیسے سگریٹ ہے، اس میں تو چلیں ایک اکا دکا جو ہے وہ کینسر پروڈیوسنگ جو اس کا کانٹینٹ ہے ان میں 1-2 ہے جو کارسینوجینک کہلاتے ہیں، جس سے کینسر ہوتا ہے۔ گٹکے کے اندر نکوٹین کے علاوہ 28 ایسے کیمیکلز ہیں کہ جس سے کینسر ہوتا ہے۔ سگریٹ کتنا خطرناک ہے، اس میں ایک کا دکا جو ہے وہ کارسینوجینک ہے، اس میں 28 کارسینوجینک مٹیریل ہے، یعنی 28 جو کینسر پروڈیوسنگ جو چیزیں ہیں۔ تو پھر اس کے اندر پھر یہی ہوتا ہے، حتیٰ کہ جو چھالیاں وغیرہ بھی ہے وہ بھی اس کے اندر کافی نقصانات جو ہے، لوگ کہتے ہیں چھالیاں بھی ہائیلی ایڈکٹیو ایک چیز کہلاتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ لوگ جو کھا رہے ہیں اس کو، چھالیاں کی ویسے بڑی، علامہ اقبال نے بھی جو پہاڑ اور گلہری والی جو ایک نظم لکھی ہے تو اس میں گلہری پہاڑ سے ہی تو کہہ رہی ہوتی کہ ذرا چھالیاں ہی ذرا توڑ کے دکھا مجھ کو، یعنی میں تو کر لیتی ہوں، تم کر کے دکھاؤ یہ کام۔ تو بہرحال چھالیاں، لیکن یہ جو کھانے کے اعتبار سے جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ کافی نقصان دہ ہے، دل کے امراض بھی اس سے ہوتے ہیں، اور یہ ظاہر ہے ہر وقت منہ میں جو لوگ چباتے رہتے ہیں تو اس سے السریشن ہوتی ہے، اور پھر وہ جو بعد میں اگر کنٹینیوس السریشن اس طرح سے ہو منہ کے اندر تو وہ کینسر میں تبدیل ہوتی ہے۔ ابھی میں نے وہی کہا نا کہ وہ جب کئی لوگ ہم دیکھتے ہیں گر جاتے ہیں لیکن وہ بچ جاتے ہیں، تو اس وجہ سے ہم کہیں تو وہ ایک وقت آتا ہے کہ اس کے بعد پھر ان کو وہ بیماریاں ہوتی ہیں۔ آپ اس فیز میں دیکھ رہے ہیں کہ ابھی وہ ٹائم ان کا نہیں آیا ہے، خیر ابھی آگے چل کر ابھی ہم اس کا ذکر کریں گے۔ اچھا، اب کیا ہوتا ہے کہ جناب کچھ ہی عرصے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ جب اتنے عرصے کھا لیا 25-30 سال جیسے بھی آپ نے کہا، اس کے بعد دیکھتے ہیں کہیں ایک گلٹی نمودار ہو گئی گلے میں، پھر جناب منہ کے اندر السریشن ہو گئی اس کی، اور السر ہیل نہیں ہو رہا ہے، جو کہ اس کی علامت زیادہ تر عموماً یہ ہو جاتی ہے کہ یہ السر اگر منہ کا ہیل نہ ہو رہا ہو، کسی کا زبان کے کنارے پر ہو رہا ہوتا ہے یا گمس میں ہو رہا ہوتا ہے، یعنی اورل کیویٹی وغیرہ کے اندر، تو پھر یہ کینسر کی علامت جو ہے وہ بن جاتی ہے۔ تو یہ سب کیا ہوتا ہے، کچھ عرصے کے بعد یہ چیزیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ باقاعدہ بہت سے لوگوں نے اس پہ یعنی کیس بھی کیے ہیں ان لوگوں نے کہ بھئی ان چیزوں کو بند کیا جائے، ان کو کھانے سے ہمارا یہ حال ہو گیا۔ تو اس طرح کے کینسرز وغیرہ جو ہوتے ہیں تو لوگوں کا بہت بری صورتحال اس سے ہوتی ہے، ان کی زندگیاں خراب ہو گئی ہیں، اور لیکن اس کے باوجود بھی یہ مافیاز اتنی طاقتور ہیں کہ اس کے باوجود اس پہ کوئی پابندی نہیں لگائی جاتی ہے، اور لوگوں کی اچھا ایسے افراد کیا ہوتے ہیں کہ اگر جب تک ان کا پروسیجر چل رہا ہوتا ہے یہ پورے گھر پہ بھی بوجھ بن جاتے ہیں، ان کی جابز ختم ہو جاتی ہیں، اور یہ کسی جگہ ملازمت کرنے کے بھی قابل نہیں ہوتے ہیں، تو ایک بہت ایک المیہ کے اندر پورا خاندان گرفتار ہو جاتا ہے۔
اور جو موسٹ کامن کینسرز ہیں جس میں بریسٹ کینسر خواتین میں، اس کے بعد جو یہ اورو فیرنجیل جو ہے یعنی منہ وغیرہ کے جو ہوتے ہیں یہ سب سے زیادہ ہیں پاکستان کے اندر، یعنی ان کا ٹرینڈ، اور اس کے بعد جو ہیں اور جگہوں کے جو کینسر ہیں ان کے اندر. تو آپ دیکھیں دوسرے نمبر کے اوپر یہ والے کینسر آ رہے ہیں، اور اس کی بھی وجہ صرف یہی بن رہی ہے کہ اس طرح کی چیزیں جو کھائی جاتی ہیں، تمباکو والے پان اور یہ گٹکے اور پتہ نہیں کون کون سی اس کے اندر اقسام آ گئی ہیں کہ یہ سب چیزیں یہ کوز کر رہی ہیں. باقاعدہ انڈیا کے اندر تو اس قدر اس پہ دلہن کی بارات واپس چلی گئی کچھ عرصے پہلے، ریئل واقعہ اس نے دیکھا کہ محفل جب وہ شادی کی تقریب ہو رہی تھی کہ دولہا جو ہے گٹکا کھا رہا ہے، تو اس نے کہا کہ میں اس شخص سے شادی ہی نہیں کر سکتی. بارات واپس چلی گئی لیکن اس نے کہا کہ نہیں، ایسے شخص سے، یہ بڑا واقعہ مشہور ہوا تھا اس وجہ سے میں نے اس میں ذکر کر دیا اس کا. تو بہرحال یہ بڑا ایک خطرناک ایک چیز ہے، اور آپ نے دیکھا کہ اس کے کس قدر نقصانات ہیں. تو گٹکے کے حرام ہونے پر جو اس کے انگریڈینٹس کے اندر جو چیزیں ہیں اور جو جتنی خطرناک ہیں وہ تو ان کا نقصان تو کسی بھی عاقل آدمی کے سامنے رکھیں تو شاید چند چیزیں دفعہ کھانا ہی آپ کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے. پیسا ہوا شیشہ مثلا آپ کھا رہے ہیں، آپ کہیں کوئی بات نہیں، 10 سال تک مثلا میں اگر کھا رہا ہوں، بہت سے لوگ پان گٹکا منہ میں رکھ کے، جب نیا وہ بیماری ہے وبائی جو آج کل چل رہی ہے وہ آئی تھی تو لوگ منہ میں بھر کے کہتے تھے کہ گٹکا، یہ کورونا ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا کہ ہمارے منہ میں یہ بھرا ہوا ہے، یہ خود سب کو تمام امراض کو مار دیتا ہے. لیکن وہ خود کتنا بڑا مرض ہے بہرحال یہ. تو اس کے بعد آ جائیے نسوار. یہ بھی کافی جو ہے آج کل ہو رہا ہے والا مسئلہ، اور اس کے اندر بھی کہا جاتا ہے کہ جناب اس میں ایک وہ تمباکو والا جو ایک خاص پتا ہوتا ہے وہ اس کے اندر استعمال ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ اس کے اندر راکھ بھی ملائی جاتی ہے. راکھ، ایشز، راکھ جو ہوتی ہے وہ اس کے اندر ملائی جاتی ہے اس کی تیاری کے اندر. اور اس کے اندر ایک تو یہی تمباکو جس میں نکوٹین ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ یہ کہ اس کے اندر بھی وہ لائم سٹون یعنی چونے کا جو برادہ جو ہے وہ ملایا جاتا ہے اس کے اندر، اور اس میں خاص قسم کی گوند ہے وہ بھی ملائی جاتی ہے. ان کی شکلیں بھی آپ دیکھیں، یہ خاص قسم کی گوند ہے جو اس کے اندر ملائی جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر اس کو باقاعدہ پاؤں سے پیسا ویسا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کو لایا جاتا ہے. اچھا، اب اس میں بھی آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر سب سے زیادہ جو ہے خیبر پختونخوا کے اندر یہ ہوتا ہے، جس کی آبادی اس وقت تقریباً سمجھیں کہ 4.25 کروڑ کے قریب ہو گئی ہے. تو 2017 کی ہے، لیکن اب تقریباً یعنی اعداد و شمار کے مطابق ہمارا جو KPK کا جو صوبہ ہے اس میں اس کی 70% آبادی نسوار استعمال کرتی، 70%. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ تقریباً یہی 2.25 کروڑ کے قریب لوگ جو ہیں صرف خیبر پختونخوا میں نسوار استعمال کرتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں گٹکا کتنے لوگ استعمال کر رہے ہیں، سگریٹ کی کتنی بڑی مقدار آپ نے پچھلی مرتبہ سنی تھی. ابھی تو میں اور نشوں کی طرف ابھی گیا نہیں ہوں آگے. تو بہرحال دیکھ رہے ہیں کہ کتنی بڑی تعداد ان کی ہے. اور صرف یہی نہیں ہے، اچھا لوگ عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ نسوار جو صرف یہ ہمارے علاقے کے اندر ہے. نہیں، یہ سب سے زیادہ نسوار رشیا میں استعمال ہوتی، بلکہ اس کے جو کہا جاتا ہے کہ جد امجد نسوار کو ایجاد کرنے والے امریکی تھے، اس کے بعد یہ اور جگہوں کے اوپر گیا ہے. یعنی ہمارے ہاں سے اس کی آغاز نہیں ہوا ہے، یہ امریکہ سے اس کا آغاز ہوا ہے. تو بہرحال یہ کہ خیبر پختونخوا کی اتنی بڑی آبادی جو ہے اس کو استعمال کرتی، اور اس کے بعد مارکیٹ میں F-16 نسوار کے نام سے انسان بالکل فضاؤں میں ایسا پرواز کرتا ہے F-16 کی طرح سے. خیر، اچھا اس کا اور زیادہ نقصان تو ایک تو دیکھیے یہی ہے کہ اس سے آدمی کی شخصیت بھی بہت خراب ہوتی ہے، اس کے دانت خراب ہو جاتے ہیں، بار بار تھوکنا پڑتا ہے اس کو. ایک مولوی صاحب کے پاس ایک صاحب آئے تھے اور کہا کہ کیا جنت میں نسوار ملے گی؟ انہوں نے کہا جی ہاں نسوار جنت میں ملے گی، البتہ اسے تھوکنے کے لیے جہنم جانا پڑے گا. تو بہرحال یہ ہے کہ انسان کو اس کی شخصیت خراب ہو جاتی ہے ہر وقت وہ تھوک رہا ہے مثلا اس طرح سے. اور نسوار کے اندر ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ یہ خون میں چربی کی مقدار کو ڈپازٹ کرتی ہے آپ کے، یعنی خون کی نالیوں کے اندر چربی کی مقدار، یہ یلو کلر کی جو ہے یہ چربی ہے جو خون میں بڑھتی چلی جاتی ہے. اس وجہ سے نسوار کا زیادہ استعمال سے کارڈیو ویسکولر جو امراض ہیں اس کے اندر بھی مسلسل اضافہ ہو رہا ہے.
اور ہسپتال، اب تو ظاہر ہے لوگوں کے علم میں نہیں ہے، آپ تو اپنے گھر میں بیٹھی ہیں، آپ کو کیا پتا کہ اسپتالوں میں کس طرح سے وارڈ بھرے ہوئے ہیں اور اس کے مریض مسلسل ہزاروں کی تعداد میں آ رہے ہیں، اور پتہ ہی چلتا ہے کہ جناب نسوار کا استعمال اس میں ہو رہا ہے۔ اور صرف پاکستان میں 6 ارب روپے سالانہ کی نسوار کھائی جاتی۔ ابھی آپ نے اس سے پہلے کتنی بڑی تعداد اس کی سنی تھی سگریٹ اسموکنگ کی، یا واقعی اگر صرف یہ نشے اگر چھوڑ دیے جائیں تو پورے پاکستان کا قرضہ IMF اور ورلڈ بینک کا اتارا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال 6 ارب روپے دیکھیے سالانہ کا تو صرف اور صرف نسوار کھائی جاتی ہے پاکستان میں۔ خیر، اور ایک کسی نے ایک ایسی مزہ کا وہ بھی ڈالی تھی اس کی کہ کورونا وائرس کا بھی مؤثر علاج اس کے اندر ہے۔ خیر، پاکستان کے ہمارے جو ایک صدر گزرے غلام اسحاق خان، وہ بھی اس کے بہت عادی تھے، اور ایک دفعہ جب گئے تھے، یہ میں نے شاید پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا کہ جب انہیں حج پہ جانا تھا تو حکومت سعودی عرب کو پتا تھا کہ یہ اس کے عادی ہیں، تو کہا کہ ہمارے ہاں نسوار کی بھی پابندی ہے، وہاں پہ بھی یہ ڈرگس وغیرہ کے ضمن میں آتی ہے، تو یہ لانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو غلام اسحاق خان صاحب نے کہا تھا کہ خانہ کعبہ مجھے نظر ہی نہیں آئے گا تو طواف کس چیز کا کروں گا۔ تو بعض اوقات یہ چیز بھی ہوتی ہے کہ اتنا آدمی اس کا ان چیزوں کا ایڈکٹ ہو جاتا ہے۔ ایک بڑا مسئلہ پیش آتا ہے حالت روزہ میں نسوار کے استعمال کا۔ عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں بھائی نسوار تو لے کے اور اپنا ادھر ہونٹوں کے قریب کہیں رکھ لی جاتی ہے، دانتوں کے پیچھے، تو یہ تو حلق سے کوئی چیز بھی ہمارے نہیں اتر رہی ہے، تو کیا حالت روزہ میں نسوار کا استعمال کیا جا سکتا ہے؟ تو آقا سیستانی سے بھی یہ چیز پوچھی گئی، تو اگر حالت روزہ میں نسوار کے ذرات حلق سے نیچے اتر جائیں یا نسوار سے مخلوط لعاب دہن کو نگل لیا جائے تو اس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ آقا سیستانی سے پوچھا کہ روزے میں نسوار کا استعمال کیسا ہے؟ تو جواب دیا اگر اس کے ذرات حلق میں جائیں تو اس سے اجتناب کرنا لازم ہے، مگر یہ کہ وہ ذرات تھوک میں گھل مل کر ختم ہو جائیں، یعنی ان کا کوئی بالکل غائب ہو جائیں، لیکن عام طور پہ ہوتا نہیں، اس کے ذرات اس کے اندر تھوک کے اندر موجود رہتی ہیں، اور وہ جب حلق سے نیچے اترے گا تو فرماتے ہیں کہ اس سے روزہ باطل ہو جائے گا۔ تو یہ ان کی آفیشیل ویب سائٹ پہ بھی ہے، تو ان کا جواب ہے کہ اگر اس کے ذرات حلق میں جائیں تو اس سے اجتناب لازم ہے، مگر یہ کہ وہ ذرات تھوک میں مل کر مستحلق، یعنی وہ بھی جو ہم نے کہا تھا استحلاق ہو جائے، یعنی گھل مل کر نہ ہونے کے برابر رہ جائیں، تو پھر صحیح ہے۔ لیکن یہ کہ عام طور پر ہوتا نہیں ایسا، اور اس کے حلق میں اس کے ذرات چلے ہی جاتے ہیں، تو اس لحاظ سے اس کا استعمال اور جائز نہیں ہے۔ یہ آغا رہبر ان کا فتویٰ ہے کہ کیا حالت روزہ میں نسوار لی جا سکتی ہے؟ تو فرماتے ہیں ناک کے راستے اگر حلق تک جانے کا اندیشہ ہو تو روزے دار کے لیے اس کا لینا جائز نہیں ہے۔ پھر سوال پوچھا گیا نسوار جو تمباکو سے بنائی جاتی ہے اور کچھ دیر زبان کے نیچے رکھنے کے بعد اسے تھوک دیا جاتا ہے، تو کیا اس کا استعمال روزے کو باطل کرتا ہے؟ تو انہوں نے بھی وہی جواب دیا اگر لعاب دہن سے مخلوط ہو کر حلق سے نیچے اتر جائیں گے اس کے ذرات تو روزہ باطل ہو جائے گا، اور عام طور پر ایسے ہی ہوتا ہے، تو آہستہ آہستہ اس کے ذرات تھوک میں مل کر حلق سے نیچے اترتے ہیں۔ اور آیت اللہ حافظ بشیر نجفی سے بھی پوچھا گیا، تو انہوں نے فرمایا کہ نسوار رکھنے سے تو روزہ باطل نہیں ہوتا، لیکن یہ یقین کیسے ہوا کہ کوئی ذرہ آپ کے لعاب دہن سے مکس ہو کر آپ کے اندر نہیں گیا ہے، یہ آپ کو یقین ہونا چاہیے، اور یہ یقین کیونکہ نہیں ہوتا لہذا صحیح نہیں ہوگا اس کا۔ اور آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے تو اشکال کی بنا پر عام حالات میں بھی نسوار کا استعمال جائز نہیں قرار دیا ہے، انہیں ناجائز ہے ان کے فتوے میں، اور روزے کی حالت میں بھی اشکال کی بنا پر منع ہے، یعنی وہ تو ویسے بھی سگریٹ کو بھی اسی انداز سے کہتے ہیں، اور نسوار کے بھی کچھ نقصانات ان کی نگاہ میں ایسے ہوں گے کہ انہوں نے اس میں بھی اشکال لگایا ہے۔ سگریٹ میں تو فتویٰ دیا ہے، البتہ نسوار میں عمومی حالات میں اشکال لگایا ہے۔ البتہ آغا سیستانی کے فتوے میں یا جو اور دیگر مراجع ہیں وہ عام حالات میں نسوار کو حرام قرار نہیں دیتے، صرف حالت روزہ میں نسوار کا استعمال اگر وہ اس کے ذرات تھوک میں مل کر حلق سے نیچے اتریں تو پھر وہ مبتل روزہ شمار ہوتے ہیں، لیکن عام حالات میں نسوار کے حرام ہونے کا الگ سے کوئی فتویٰ مراجع نے نہیں دیا ہے سوائے ناصر مکارم کے، انہوں نے اشکال لگایا ہے۔ آیت اللہ اسحاق فیاض ان کے نزدیک بھی یہ تو فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی نے نسوار حالت روزہ میں رکھی اور حلق میں اس کے ذرات چلے گئے تھوک کے ساتھ مل کر تو قضا بھی کرنی ہوگی، وہ روزہ بھی باطل ہوگا، قضا بھی ہوگی اور کفارہ بھی ہوگا۔ تو لیکن عمومی حالات میں آیت اللہ اسحاق فیاض نے بھی الگ سے نسوار کے حرام ہونے کا فتویٰ نہیں دیا ہے۔ آیت اللہ محقق کابلی
وہ بھی فرماتے ہیں کہ نسوار کے حرام ہونے کی یا مکروہ ہونے کی کوئی دلیل ہمارے پاس الگ سے نہیں ہے، البتہ بہرحال اگر رمضان میں آپ نے استعمال کیا ہے اس کو اور تھوک میں مل کے جا رہے ہیں تو روزہ تو باطل ہو جائے گا۔ آیت اللہ اسحاق فیاض ایک اور بھی چیز کہتے تھے، اگر ویسے ہی رکھا ہوا ہے آپ نے تو وہ کہتے تھے اشکال یوں بھی ہے کہ اس سے نا حد کے حرمت رمضان ہوتی ہے، یعنی لوگوں کی نگاہ میں رمضان، یعنی آپ اس میں نا یہ نسوار عام دنوں کی طرح سے اپنے منہ میں رکھا ہوا ہے، اس سے رمضان کا احترام مجروح ہوگا، تو اس وجہ سے بھی اس کا استعمال ممکن ہے کہ جائز نہ ہو آپ کے لیے کہ اگر حد کے حرمت رمضان ہو رہی۔ تو بہرحال یہ آیت اللہ محقق کابلی، ان کا انتقال ہو چکا ہے ویسے، تو یہ بہرحال نسوار ہے، اس کے آپ نے وہ بھی سن لیے ہیں فقہی احکام بھی، اور اس کے اندر بہرحال ایک اچھی چیز تو نہیں ہے کہ جس قدر بھی ممکن ہو اس سے پیچھا چھڑانا چاہیے۔ اچھا اب آ جائیے ہو گئے، اب دیکھیے اور جو نشے اور بھی ہیں، ابھی میں ایک عمومی طور پر جو چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے، عام طور پر لوگ کن کن چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، تو شراب ہو گئی، سگریٹ ہو گئی، آئس ایک نشہ ہے، چرس ہے، بھنگ ہے، افیم ہے، اور ہیروئن ہے، حشیش ہے، حقہ، سگار، بیڑی، کوکین اور شیشہ، چھالیا، گٹکا، تمباکو والا پان، نسوار، ویپ، ای سگریٹس، ایل ایس ڈی اور سونف، سمت بانڈ، پیٹرول، میری جوانا۔ تو آپ نے دیکھا کہ کتنی ایسی چیزیں ہیں جس کے اندر یہ آئس ہے، آئس برف کو نہیں بلکہ آئس جو نشہ ہوتا ہے، نشہ۔ اور ابھی کچھ ہی عرصے پہلے ایک گروپ جو سپلائی کرتے تھے کراچی یونیورسٹی میں، ایک گروپ پکڑا گیا تھا، ٹی وی پہ ان کا انٹرویو میں نے خود سنا تھا ان افراد کا، ان کے بقول کے تقریباً کراچی یونیورسٹی کے 70-80% طالب علم، اب یہ لوگ ایسا نہ ہو کہ اب نہ معلوم اس میں کتنا مبالغہ آ رہی تھی، یہ کیا تھا، لیکن اس نے بیچنے والے نے اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ بہت بڑی تعداد میں یہاں کے جو طالب علم ہیں یہ منشیات کو استعمال کرتے ہیں، جس میں خود آئس، یہ اس کی سپلائی جو ہے وہ ہو رہی ہوتی ہے وہاں پر۔ یہ خاص قسم کا ایک نشہ ہے جو ایک نیا یہاں پہ انٹروڈیوس ہوا ہے، تو اور اس کو اس طرح سے ایک خاص اس کا ایک وہ ہوتا ہے، اس کے اندر ڈال کے اس کو پیا جاتا ہے۔ اچھا ابھی اس کا حکم میں آگے چل کر بتاتا ہوں، اب تقریباً ہم ہر چیز کو الگ الگ اتنا بیان نہیں کریں گے، ورنہ تو پھر تو یہ 5-10 نشستیں اور چاہیے، اتنے زیادہ نشے اس میں ہیں، لیکن یہ کہ ان کا ایک اصول بیان ہو جائے گا کہ مراجع اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں۔ یہ خوبصورت چیز جو ہے اس کا نام چرس ہے، چرس۔ اچھا اب یہ جو ہے اس خاص طریقے سے یہ بھی بنائی جاتی ہے اور یہ بھی اس کے اندر شمار ہوتی ہے، اور یہ بھی کسی چرسی کا ایک شعر ہے، کسی سے نہ امید وفا کیجئے، چرس پیجئے اور سب کو دفع کیجئے۔ اب اس میں جو اسپیلنگ مسٹیک ہے وہ چرسی ہونے کی وجہ سے ہیں، تو بہرحال لوگ اس طرح سے بھر کر بھی اس کو پیتے ہیں، یہ بھی ایک نشاور ظاہر ہے کہ چیز ہے، اور اس کا حکم بھی آگے چل کر ہم بیان کریں گے۔ یہ حشیش ہے، حشیش، حشیش یہ خود ایک نشہ ہے، ہیروئن یہ ایک نشہ ہے۔ اچھا اسی طرح سے یہ کوکین ہے، یہ ایک نشہ ہے، اس کا حکم بھی آگے آئے گا۔ ایل ایس ڈی یہ ایک نشہ ہے، اور میری جوانا یہ ایک نشہ ہے۔ تو اچھا اسی طرح سے یہ ویپورائزنگ جو اس میں آ گئے ہیں آج کل، ویپس کی صورت میں جو کہا جاتا ہے یہ ہے۔ اس کے علاوہ سمت بانڈ کا نشہ جو ہے یہ خاص طور پہ بچے وغیرہ آج کل کافی اس کو کرتے ہیں، سمت بانڈ کا ایک نشہ ہوتا ہے۔ اور یہ بھنگ ہے، بھنگ ایک خاص طریقے سے بنائی جاتی ہے، اور اہل سنت کے پاس تو ویسے ان کے جو علماء ہیں وہ اس کے حرام ہونے کا انہوں نے بھی فتویٰ دیا ہے بھنگ کے، لیکن ہمارے ہاں خاص طور پر اس کے لیے الگ سے روایات آئیں۔ البتہ روایات بہت زیادہ اتنی اس لحاظ سے معتبر نہیں ہیں، لیکن مستدرک الوسائل میں مرزا نوری نے اور روضۃ الجنات میں مرزا باقر خونساری نے ان روایات کو لکھا ہے کہ خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کہ میرے بعد ایک قوم آئے گی جو کہ بنج یعنی بھنگ کو استعمال کرے گی، گاف کیونکہ عربی میں نہیں ہوتا، بنج بے نون جیم، لیکن اس کو اس میں بھنگ کہتے ہیں، یہ اس کو استعمال کرے گی، وہ مجھ سے بری ہوں گے اور میں ان سے بری ہوں،
میرا اور ان کا سمجھیں ایک لحاظ سے تبرے کا رشتہ ہے. اور بلکہ یہاں تک روایت میں پیغمبر نے کہا کہ یہودوں اور نصارہ کو سلام کر لینا لیکن کسی بھنگ پینے والے کو، بھنگ کھانے والے کو سلام نہ کرنا. اور جو بھی بھنگ کے نشے کو بہت حقیر سمجھتا ہے کہ یہ کوئی بات نہیں، یہ تو کوئی خاص چیز نہیں ہے، تو وہ ایسا شخص جو ہے وہ کفر کی منزل تک پہنچ جاتا ہے. بلکہ کہ خانہ کعبہ کو 70 مرتبہ گرانے کے برابر ہے بھنگ کا استعمال، 70 ملائکہ مقربین کو قتل کرنے کے برابر ہے. اور بہت تفصیل کے ساتھ بہت اس کی مذمت جو ہے وہ روایت کے اندر آئی ہے. مستدرک الوسائل میں مرزا نوری نے وہ روایات لکھی ہیں، اور میزان الحکمہ میں آقا ری شاہری نے اس کو لکھا ہے. البنج یعنی جو بھنگ جو اس کو کہا جاتا ہے، تو یہ اس قسم کے نشے یہ بھی یہاں پر پیے جاتے ہیں. اور ایک بہت ہی اعلیٰ حکومتی عہدیدار ماضی میں رہ چکے ہیں ایسے کہ جو کہ بڑے کثرت کے ساتھ اس کا استعمال کرتے تھے یہاں پر. اچھا، اب یہ تمام نشاور چیزوں کے استعمال کا حکم کیا ہے، شرعی حکم. اب یہ دیکھ لیجئے کہ آغا سیستانی نے کیا فرمایا. نشیلی چیزوں کا استعمال اگر اہم ضرر رکھتا ہو تو حرام ہے. وہ تو کہتے ہیں فتوے کی بنا پر حرام ہے. اہم اگر ضرر یعنی قابل توجہ ضرر رکھتا ہے، اور یہ تمام چیزوں میں قابل توجہ ضرر تو ہے. یعنی یہ جتنے بھی آپ نے اس سے پہلے ابھی نشے دیکھے ہیں، کچھ کا کم کا ہے، کچھ کا البتہ بہت زیادہ ہے، لیکن بہرحال اگر قابل توجہ ضرر ہو تو آغا سیستانی فرماتے ہیں فتوے کی بنا پر حرام ہے. اگرچہ ایسا ضرر مسلسل نشہ کرنے کی وجہ سے لاحق ہو یا کسی اور وجہ سے ہو، کسی بھی وجہ سے ہو، یا مسلسل پینے کی وجہ سے ہو یا کوئی اور وجہ سے ہو، تو یہ قابل توجہ ضرر ہے تو فتوے کی بنا پر حرام ہے. آگے فرماتے ہیں بلکہ احتیاط واجب یہ ہے کہ بالکل نشے والی چیزوں کا استعمال نہ کریں چاہے وہ اہم ضرر نہ بھی رکھتی ہوں. کوئی شخص ممکن ہے یہ بات کہے کہ بھئی میں جو چرس پی رہا ہوں تو مجھے تو کوئی خاص ضرر نہیں ہو رہا، میں تو مثلا ہفتے میں صرف ایک چرس، روزانہ ایک سگریٹ خالی پیتا ہوں اس کی، اور مجھے یقین ہے کہ اہم ضرر بھی میرے جسم پر کچھ نہیں ہو رہا ہے. آغا سیستانی فرماتے ہیں احتیاط واجب کی بنا پر نشہ والی چیزوں کا استعمال چاہے اہم ضرر نہ بھی رکھتا ہو تب بھی جائز نہیں. تو یہ جتنی بڑی لسٹ میں نے آپ کے سامنے اور تصویروں کے ساتھ یہ پیچھے دکھائی ہے، تو چاہے وہ افیم ہو، چرس ہو، یا آغا سیستانی کے فتوے میں یہ ساری کی ساری چیزیں اگر اہم ضرر نہ بھی رکھتی ہوں تو احتیاط واجب کی بنا پر حرام ہے، اور اگر اہم ضرر رکھ رہی ہیں تو فتوے کی بنا پر حرام ہے. تو یہ ایک اس میں ایک اہم بات تھی اس لحاظ سے. اچھا، اسی طرح سے دیکھیے منشیات کو بنانا اور ان کو تیار کرنے کا کام، یہ ایک تو معاشرے کے اندر ظاہر ہے اس طرح کی چیزوں کو بنانا، لے کر آنا، پھیلانا، لوگوں کو نقصان پہنچانا، یہ اس لحاظ سے بھی حرمت کا پہلو آتا ہے. اور دوسرا یہ کہ یہ خلاف قانون ہونے کی وجہ سے بھی حرام ہے، یعنی اس میں کئی حرام چیزیں آ جاتی ہیں. تو منشیات بنانے اور تیار کرنے کا کام، تو ایک تو یہ اس کا مسئلہ ہے. اچھا، اب آ جائیے ذرا پان کے مسئلے پر. پان پہ تو ظاہر ہے یہ عام پان کا پتا اگر آپ معمولی مقدار میں کھاتے ہیں تو اس کا تو مسئلہ نہیں ہوتا ہے عام طور پر اتنا صحت کے ساتھ، لیکن یہ کہ بہرحال اس کے اوپر جو کتھا، چونا، چھالیا، تمباکو اور اس کے ساتھ جو جتنی چیزیں ایڈ کرتے جائیں گے تو نقصان اور خطرہ اس میں بڑھتا چلا جائے گا. اور یہی وجہ ہے کہ یہ پان چیوئنگ جو کہلاتی ہے، یہ جو پان اس طرح سے کھانا، ان کے اندر بھی ظاہر ہے فقط یہ صرف پان کا پتا کوئی بھی نہیں کھاتا ہے جب تک یہ تمام لوازمات اس کے ساتھ نہ ہوں. تو لہٰذا یہ بھی اسی پیکیج کا حصہ بن جائے گا کہ جس میں اہم ضرر ہوتا ہے، جس میں ماؤتھ کے کینسرز وغیرہ، وہ یہ پان کھانے والے بہت زیادہ جو افراد جو تمباکو والا، چھالیا اور یہ سب چیزیں، کیونکہ یہ چیزیں کیا ہیں، یہ چونا اور یہ سب کچھ یہ آپ کے اندر جو میوکوزل لائننگ ہے منہ کے اندر کی، یہ اس کو سمجھیں وہاں پہ السریشن کاز کرتے ہیں، اور مسلسل کیونکہ کھاتے رہتے ہیں تو وہاں پہ السر ہوتا رہتا ہے اور یہاں تک کہ پھر وہ کینسر کے اندر تبدیل ہو سکتا ہے. تو بہرحال یہ ایک اس کا ایک مسئلہ ہے. پھر یہ مبارک ہاتھوں سے اپنے اکثر پنواڑی جو کھلا بھی رہے ہوتے ہیں پان بیچنے والے لوگوں کو. بہرحال یہ کہ یہ بھی ایک کوئی ویسی چیز نہیں. کبھی کبھار سال 6 مہینے میں ایک آدھ میٹھا پان کھا لیں تو شاید اس کا کوئی اتنا اثر نہ ہو، جراثیم وغیرہ کے اعتبار سے تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ باقی چیزیں جتنی بھی آپ کو نظر آ رہی ہیں اس میں آرٹیفیشل کلرز، بہت سے ایسے یعنی جو ایسے کلرز اس میں استعمال ہو رہے ہیں، یہ
وہ کلرز نہیں جو کھانے کے قابل ہوں، بلکہ ممالک میں دیواروں پر جو کلر کیے جاتے ہیں اس تک پہ یہ چیزیں بین ہیں، یعنی یہ دیواروں پر بھی نہ کیے جائیں، اتنے مضر صحت ہیں یہ کہ دیواروں پر بھی نہ کیے جائیں تو وہ آپ کو آپ کے جسم کے اندر داخل کیے جا رہے ہیں. تو یہ اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں اس کے اندر، اور جو اس میں ظاہر ہے کہ عادی ہو جاتے ہیں اس کے، ان کی اپنی شخصیت بھی اس لحاظ سے خراب ہو جاتی ہے. البتہ بہرحال یہاں بہت سارے ایسے مضامین بھی لکھے گئے ہیں. عظیم بیگ چغتائی صاحب کا ممتحن کا پان ایک مضمون ایک زمانے میں بی اے اور ایم اے کی کتابوں کے اندر ہوا کرتا تھا، اس میں پان کی بڑی خصوصیات وغیرہ جو ہے وہ بیان کی گئی تھی. تو اور کہا جاتا ہے کہ یوفوریا ظاہر چھالیاں کھانے سے بھی ہوتا ہے اور یہ پان کھانے سے بھی ہوتا ہے. تھوڑے سے آدمی یوفورک ہو جاتا ہے، یعنی تھوڑا ہوا میں اڑنے لگتا ہے، ذرا ریلیکس ہو جاتا ہے، ٹینشن وغیرہ اس کی بظاہر کم ہو جاتی ہے. لیکن یہ تو بہت معمولی سا فائدہ ہے اور اس کا نقصان اس کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ اس کے بعد ایک اور نقصان جو کہ ہمارا قومی نشان میرا خیال ہے اس کو ہونا چاہیے اس چیز کو، یہ جو پان کی پچکاریاں وغیرہ جو اس سے، اور ایک کوئی بلڈنگ ایسی نہیں ہے، کوئی جگہ ایسی نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ جو عرب ممالک ہیں وہاں پر پتہ نہیں 1000 درہم اور 1000 ریال کا فائن عام طور پر ان کے اوپر ہوتا ہے اگر پان کی پیک کوئی تھوکتا ہوا کہیں پہ نظر آئے. تو بہرحال یہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے بہت تیز رفتاری کے ساتھ اس کو مکمل کیا، لیکن اس میں اگر چاہتے تو اور نشے کی اور ظاہر ہے کہ اس کے نقصانات بتا کر اس کی جی ہاں سونف، دیکھیے ویسے تو سونف کے اندر فائدے تو زیادہ ہیں، لیکن بہت زیادہ اگر اس کا عادی ہو جائے اگر کوئی شخص، تو اس میں سونف کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ایسٹروجن لائک ایفیکٹ ہوتا ہے اس کا. تو لہٰذا وہ خواتین کے ظاہر ہے کہ خواتین کے اندر یہ ہارمون سینسیٹیو جو چیزیں ہوتی ہیں، بعض اوقات مختلف کینسرز ایسے ہیں، بریسٹ کینسر ہے، اوویرین کینسر ہے، یوٹرائن کینسر ہے، اس طرح کے جو ہیں سروائیکل کینسر ہے. تو بہرحال اس کے اندر جو جس میں ہارمون سینسیٹیو جو ہیں ان کے اندر مزید فیول ملتا ہے کینسر کو. تو ایسی خواتین خاص طور پر سونف کو استعمال نہ کریں، اور جو حاملہ خواتین ہیں وہ سونف کو استعمال نہ کریں، اس سے کانٹریکشنز وغیرہ ہوتی ہیں اور ایبورشن وغیرہ کے چانسز جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں. لیکن زیادہ، اور کسی جگہ میں نے ایک دفعہ کسی روایت میں پڑھا تھا، مجھے اس کا ایگزیکٹ ریفرنس یاد نہیں کہ اس کا زیادہ استعمال دل کے امراض کوز کرتا ہے، لیکن بہرحال ابھی تک کوئی ایسی سائنٹیفک ایویڈنس کے طور پر میرے علم میں نہیں ہے بات، کسی روایت میں غالباً کبھی کسی زمانے میں پڑھی تھی. لیکن ظاہر ہے کہ کسی بھی چیز کا بہت زیادہ استعمال وہ نقصان دہ ہو جاتا ہے. تو ایک حد اعتدال کے اندر تھوڑا تھوڑا کبھی کبھار کھا لی جائے تو حرج نہیں ہے، لیکن اس کو نشے کے طور پر لے جانا تو انسان پھر اس میں اضافے سے اضافہ ہوتا جاتا ہے اور پھر وہ نقصان کی طرف چلا جاتا ہے معاملہ. نہیں جائز ہے. وہ تو میں نے بتا دیا کہ یہ سب چیزیں زیادہ مقدار میں ہوں تو نقصان دہ. پان چھالیہ کے متعلق بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ظاہر ہے کہ آپ منہ میں ہر وقت رہے گی تو وہ ایک آپ سوچیں کہ لکڑی کو آپ روزانہ چبا رہے ہیں پورے دن، ایک لکڑی کی طرح کی تو چیز ہے نا یہ، تو وہ کیا کرتی کہ اندر آپ کو جو نا السریشن کوز کرتی اور اس سے پھر کینسرز کی طرف بھی انسان چلا جاتا ہے. اور عام طور پر صرف چھالیہ کھانے والے فقط چھالیہ کی حد تک نہیں رہ جاتے، بلکہ آپ دیکھیں کہ میں سب چیزیں بتاؤں کہ ان چیزوں کے اندر ایسی چیزیں بھی ملائی جاتی ہیں، کچھ نشے ایسے کہ جس سے آپ ان کی عادی بن جاتی ہیں بہت سے، بلکہ مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے، کچھ لوگ اس کا نام بھی بتاتے ہیں کہ بہت سارے چائے والے جو ہوتے ہیں کیوں لوگ دور دور سے ان کی چائے پینے آتے ہیں، وہ ایسی چیز کوئی اس کے اندر نشاور ملاتے ہیں جس سے ان کو ایڈکشن ہو جاتی کہ لوگ میلوں کا سفر طے کر کے فقط اس کے پاس چائے پینے کے لیے آ رہے ہیں. بھائی چائے ہر شخص ایسی چیز ہے کہ ہر شخص گھر میں بھی بنا سکتا ہے اسے اور اچھی سے اچھی چائے بنا سکتا ہے، لیکن وہ سفر طے کر کے فقط اس دکان یا اس ہوٹل یا اس کھوکے کے پاس جانا چائے والے کے، تو یہ اس کی علامت ہے کہ اس کے اندر کوئی ایسی چیز ملائی جاتی ہے، ڈوڈھیال پتہ اس طرح کی کوئی چیز کوئی مجھے کسی نے بتائی تھی، اس کا نام سائنٹیفک تو مجھے پتہ نہیں کہ کیا ہے اس کا، لیکن عام طور پہ مشہور ہے کہ وہ ایسی چیزیں ملائی جاتی ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ چاہے وہ سگریٹ ہو، پان ہو، مختلف قسم کے ہوں، اور مختلف لوگ الگ الگ یہ چیزیں استعمال کر رہے ہیں، یعنی پاکستان میں تقریباً ہر دوسرا شخص کسی نہ کسی طرح سے ایک نشے میں گرفتار ہے. تو یہ کیا ہے، اس کے دماغ کو متاثر کرتی ہیں ساری چیزیں، وہ ان کے ہاتھوں بالکل ہینڈی کیپ ہو جاتا ہے
اور یعنی نشہ اس کو کوئی نہ کوئی ہر وقت چیز، اور اس کے کوئی نہ کوئی ایکسکیوز وہ مانگتا ہے. کچھ نوجوان ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا برین ورک بہت ہوتا ہے، ہمیں کوئی نہ کوئی ایسی چیز استعمال کرنی ہوتی ہے. اپنے آپ کو بیوقوف بنانے والی بہت ساری چیزیں ہیں. ان تمام چیزوں سے انسان اپنا پیچھے چھوڑائے تو دیکھے گا کہ اس کے دماغ کی طاقتیں کتنی زیادہ اور آگے جائیں گی. ظاہر ہے کہ اگر وہ بالکل اس طور پر ہو، افیم کی کوئی گولیاں اس طرح سے کھانا ہر وقت ہر وہ چیز کے جو اس کے صحت کے لیے نقصان دہ ہو، وہ اتنی مقدار میں کھانا جائز نہیں. جو اصول میں نے آپ کو آغا سیستانی کا بتایا تھا کہ چاہے وہ مستقبل میں ہی اس کے اثرات کیوں نہ ہو، یعنی ابھی سے اتنا عادی ہوگا کہ مستقبل میں جا کے نقصان ہوگا یا امیجیٹ نقصان ہو رہا ہے، دونوں صورتوں میں پھر یہ کام جائز نہیں ہوگا، چاہے وہ دوائیں ہوں یا چاہے کوئی اس طرح کی اور چیزیں ہوں. جی بس اس میں دیکھا جائے گا کہ کتنا معاشرے کو نقصان پہنچا رہا ہے. اگر معاشرے کو نقصان پہنچانے والا ہے، لوگوں کی صحتیں تباہ ہو رہی ہیں اور اس طرح کی کوئی چیز ہے تو پھر ناجائز ہو جائے گا. لیکن یہ دیکھیں یہ چیزیں ہیں نا، مثلا میں نے ایک صاحب تھے جو کہ گٹکا کھاتے تھے، میں نے ان کو بھی چند دن پہلے ہی صرف ان کو یہ چیزیں بتائیں اور دکھائیں کہ دیکھو اس کے اندر جو ہے نا یہ چیزیں ملائی گئی ہیں جو آپ کھا رہے ہیں. تو انہوں نے کانوں کو ہاتھ لگایا کہ آئندہ کبھی، واقعی تو بہت خطرناک چیزیں، آئندہ کبھی نہیں کھاؤں گا. تو لوگوں کو ذرا سا تھوڑا سا اس کا احساس، ابھی لوگوں کو پتہ نہیں، سوچ رہے ہیں بس کیا اس میں تمباکو ہے، یہ ہے وہ، اور کچھ نہ کچھ چیزیں وہ بظاہر ملا بھی دیتے ہیں کہ پستہ ملا دیا اس کے اندر یا اخروٹ کی گری اس کے اندر ملا دی اور کہتے ہیں دیکھیں یہ چیزیں اس کے اندر ہیں. تو لوگ سوچتے ہیں کہ اچھا، لیکن وہ اور چیزیں جو اس کے اندر ملائی گئی وہ ان کے علم میں نہیں ہے، جو باقاعدہ لیبس نے ان کو نکالا ہے کہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں، اور باقاعدہ اوتھینٹک لیبس نے اس میں سے اس کے انگریڈینٹس نکالے. تو اب آپ دیکھیں کہ یہ پسا ہوا شیشہ ہی کتنا، یعنی آدمی تھوڑا سا بھی شیشہ کھا لے تو کتنا، تو وہ پتہ چلا کتنا السریشن اس کے اندر کاز کر رہا ہوگا پورے اس کی غذا کی نالی میں. چائے میں نیکوٹین ہوتا ہے، ایسپارٹین ہوتا ہے اس کے اندر، اور کیفین ہوتی ہے اس کے اندر. تو بہرحال یہ سب چیزیں، لیکن وہ اتنی مقدار میں بہرحال نہیں ہے کہ بہت زیادہ آپ کی صحت کو کہ اس سے اموات واقع ہو رہی ہوں. ہاں اگر بہت زیادہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا بہت زیادہ چائے پی لیں تو پیلپیٹیشن، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے اور کچھ، لیکن اتنے ہارمفل ایفیکٹ بہرحال اس کے ابھی تک نوٹ نہیں کیے گئے ہیں کہ جو کہ بہت زیادہ مضر صحت چیز شمار ہو. البتہ وہ ضرور ہے کہ ایک دفعہ ایک عالم کی جو امام زمانہ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تھی، تو انہوں نے امام کو چائے پیش کی تھی. تو اس واقعے کے اندر ملتا ہے کہ امام کے جملے تھے کہ ہم ایسی فضول چیزوں سے اپنے آپ کو آلودہ نہیں کرتے. چائے کے متعلق امام نے کہا تھا. اس پہ بھی بہت سارے لوگ مزاح میں کہتے ہیں کہ وہ ایرانی والا قہوہ ہوگا، ورنہ ہمارے یہاں کی دودھ پتی اگر پیش کی جاتی تو شاید امام منع نہ کرتے. تو بہرحال یہ تک مذاق والی بات تھی، لیکن بہرحال اس میں ایک بہت بڑے ایک مجتہد جن کی ملاقات ان سے ہوئی تھی اور انہوں نے امام کو پیش کیا، تو امام نے کہا تھا کہ ہم ان فضول چیزوں سے اجتناب کرتے ہیں. تو بہرحال یہ سب چیزیں، چاہے وہ چائے کی صورت میں اگر عادی کسی چیز کا بھی انسان بن جاتا ہے تو واقعتاً پریشان کن بات ہے کہ وہ ان چیزوں کے ہاتھوں، انسان کو آزاد اللہ نے پیدا کیا ہے، وہ ان تمام چیزوں کے قبضے میں جا کے ان کا غلام ہو جاتا ہے کہ چائے نہیں ملی تو پورا دن اس کا خراب گزر رہا ہے، چائے نہیں ملی اور یا نشہ نہیں ملا تو پورا روزہ اس کا خراب گزر رہا ہے، لوگوں پہ جھلاتا پھر رہا ہے، غصے ہو رہا ہے کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میرا روزہ ہے. یعنی بھائی روزہ ہے تو کون سی ایسی قیامت آ گئی کہ آپ جو ہے اتنے بدمزاج ہو گئے؟ تو پتہ چلا کہ وہ ودڈرال سمٹمز کی وجہ سے ہو رہا ہے کہ آج نشہ نہیں ملا ان کو. تو بہرحال یہ گفتگو ہماری یہاں پر مکمل ہو رہی ہے. آج 2 نشستوں میں کہیں جا کر نشہ آور چیزیں اور سگریٹ کے احکام، اور یہ مردوں تک بھی یہ چیزیں پہنچائیں، دیگر لوگوں تک بھی پہنچائیں احکام سیکھ کر، تاکہ معاشرے سے یہ چیزیں نقصان دہ ختم ہوں اور انسان ایک فریش دماغ کے ساتھ، آزاد دماغ کے ساتھ دین خدا کے لیے کام کر سکے. وصلی اللہ علی محمد.